رہی ہے، تو اس بابرکت محفل کو قرآن مجید کی تلاوت سے اس کا آغاز کیجیے۔ جی شروع کیجیے انشاءاللہ۔ اپنے مائک کو پلیز میوٹ رکھیے گا، واٹس ایپ کے اوپر بھی، گوگل میٹ پہ بھی۔ جی انشاءاللہ شروع کیجیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، تو نے اس مخلوق کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، تو قیامت کے دن ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچانا. الحمدللہ. الحمدللہ، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیر و احسن الجزاء۔ سسٹر عائشہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ان ایک ایک حرف کے بدلے ہزاروں نیکیاں عطا فرمائے اور آپ کو قرآن مجید پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ واٹس ایپ کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر اور گوگل میٹ پر ہم سب کو دوبارہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا یہاں پر آنا بہت بہت شکریہ آپ کو ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے یہاں پر آنے کو، سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کیونکہ جن گھروں میں، جن جگہوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پر رحمت کے فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو اس وقت آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے دعائیں مغفرت ہو رہی ہے۔ زمین سے لے کے آسمان تک فرشتے اس وقت بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی یہ جاب لگائی ہے کہ جتنے حاضرین محفل ہیں ان کی جائز خواہشات کو مجھ تک پہنچاؤ اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو۔ تو الحمدللہ دنیا کی سب سے بہترین مخلوق ہمارے لیے اس وقت دعائیں مغفرت کر رہی ہے۔ اپنی جائز حاجات کو اللہ کے سامنے رکھیے اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ایک دو اناؤنسمنٹ کرنا چاہوں گی۔ الحمدللہ ہمارا 29 پارے کا جو ہے وہ ریکارڈنگ سٹارٹ ہو چکی ہے، یوٹیوب کے اوپر بھی ہمارے لیسن جو ہے وہ اپلوڈ ہو رہے ہیں۔ میں آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی یوٹیوب پہ ضرور وزٹ کیجیے گا، جس کا نام ہے اللہ کی بات تانیہ مجیب، اور ایک اور یوٹیوب چینل ہے دین اسلام بائی تانیہ مجیب۔ سبسکرائب بھی کیجیے، لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے، کیونکہ جو بھی آپ کے ساتھ معلومات اس لیکچر میں یا جو بھی ہم کورس کے ذریعے آپ کو شیئر کرتے ہیں یوٹیوب کے اوپر بھی، وہ سب قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کر سکتی ہیں۔ اگین آپ کی صدقات اور خیرات اور ڈونیشن کی الرحمن اکیڈمی آن لائن کو اشد ضرورت ہے۔ تو انڈیا والے جو ہیں وہ پلیز مجھ سے پرسنل رابطہ کر سکتی ہیں، اور باقی سسٹر ثانیہ گوگل میٹ پر لنک شیئر کر رہی ہیں، پلیز اس کو جو بینک اکاؤنٹ نمبر ہے اس کو نوٹ کر لیجئے، اور جو یوٹیوب پہ مجھے سن رہے ہیں وہ بھی مجھے جو ہے وہ پرسنل میسج کر سکتے ہیں، میرا یوٹیوب کے اوپر نمبر بھی شو ہوتا ہے الحمدللہ، اور واٹس ایپ کے اوپر بھی آپ لوگ پرسنل ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہمارے الحمدللہ سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ یاسین کے کورس بھی چل رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ شارٹ طریقے سے آسان کر کے آپ تک جو ہے وہ دین کو پہنچایا جائے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس نیکی کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
اچھا جی، رمضان کی ابھی تیاریاں شروع ہو رہی ہیں، اس کے بھی ہم آپ کو رجب کی ابھی مہینہ شروع ہو گیا ہے، تو اس میں بھی آپ کو جو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں انشاءاللہ میں نیکسٹ ویک آپ کو رجب کے حوالے سے، کیونکہ اس میں بھی بہت بدعات ہوتی ہیں اور اس میں بہت زیادہ میں سمجھتی ہوں شرک بھی ہوتا ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم کوشش کریں گے ویڈنسڈے کو جو ہمارا سیشن ہوگا وہ تو ہوگا، لیکن تھرسڈے کو انشاءاللہ ہم رجب کے بارے میں سیکھیں گے کہ رجب کا مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ شروع کرتے ہیں آج کا سیشن۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نحمده ونصلي على رسوله الكريم فعما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام قسم کی تعریف اور ہر طرح کی حمد و ثنا صرف اس پاک پروردگار کی ہے جس نے ہم کو عقل، شعور، فہم اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت عطا کی۔ وہ ہماری زندگیوں کا مالک ہے۔ تمام چیزیں جو آسمان اور زمین میں ہیں ان سب کا مالک صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور تمام چیزیں دنیا کی، آسمان کی، زمین کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ اسی کی سلطنت ہے، اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں عقل مندوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں، اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اچھا جی، جیسے کہ الحمدللہ آپ سب جانتی ہیں ہمارا سیشن چل رہا ہے انسان کی تخلیق کب، کیوں اور کس مقصد کے تحت ہوئی۔ در حقیقت انسان کی زندگی کو ہم نے 3 مرحلوں پر ان پر مشتمل کیا ہوا ہے، اور یعنی اس کے 3 جو ہے کیٹیگریز ہم نے بنائی ہوئی ہیں۔ نمبر 1 ہے آسمانی تخلیق، نمبر 2 ہے زمینی معاملات، اور نمبر 3 ہے آخرت کے حالات۔ یہ 3 انسان کی زندگی ہے جس کے تحت اس نے اپنی پوری زندگی گزارنی ہے۔ اور ہم آلریڈی آسمان کی سیر تو کر چکے ہیں، تو جس کو شوق ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں پر کیا تخلیق کیا، کیا بنایا، جنت دوزخ کا کانسیپٹ ہے، تقدیر ہے، لوح محفوظ ہے، قلم ہے، بہت سارے ٹاپک ہیں الحمدللہ، وہ یوٹیوب کے اوپر جیسے میں نے پہلے بھی نام بتایا اللہ کی بات تانیہ مجھے پر اپلوڈ کر دیے گئے ہیں، تو ضرور وزٹ کیجیے گا، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ جی، تو بات ہو رہی تھی کہ زمینی معاملات کے بارے میں۔ لاسٹ ویک ہم نے جانا تھا کہ تقوی کیا چیز ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ ویک کہا تھا کہ نیکسٹ ویک یعنی آج کے اس ویک پر ہم بات کریں گے شریعت کے بارے میں، لیکن کیونکہ آپ کو ٹاپک ذرا چینج لگ رہا ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے میں سمجھتی ہوں کہ شریعت کو سمجھنے کے لیے، شریعت کو سمجھنے سے پہلے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ ہم شریعت کا ادراک کر ہی نہیں سکتے جب تک سے ہم کو شعور کے بارے میں نہ پتا ہو، عقل کیا ہے اس کے بارے میں نہ پتا ہو۔ کیونکہ شریعت جو ہے سمجھنے کے لیے آپ کو بالغ ہونا، سمجھنا، باشعور ہونا بہت ضروری ہے، اور جو عقل اللہ نے دی ہے اس کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ شریعت آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، اور شریعت جس کو سمجھ میں نہیں آئی وہ زندگی بیکار گزار رہا ہے، کیونکہ شریعت کے معنی رولز اور ریگولیشنز کے ہوتے ہیں۔ جب تک سے کسی جگہ پہ رہنے کے رولز اور ریگولیشن آپ سمجھ نہیں پائیں گے، آپ زندگی بیوقوفوں کی طرح گزار رہے ہوں گے۔ تو کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کے جو اس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، اس کے رول ریگولیشن ہوتی ہیں، اس کی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ وہ لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں جن کے پاس عقل ہو، جن کے پاس شعور ہو، فہم ہو، ادراک ہو۔ تو یہ ساری چیزوں کے لیے اس لیے میں نے جو شریعت کا ٹاپک ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک اس کو ڈسکس کریں گے، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، اگر مزید آپ لوگ کو جاننا ہے نا، جو ہمارے لیکچر آلریڈی اپلوڈ ہو چکے ہیں، عقل کیا چیز ہے، دل، دماغ، اور اس کو استعمال کیسے کرنا چاہیے، علم کیا چیز ہے، یہ الحمدللہ ہم نے یوٹیوب کے اوپر لیکچر سارے اپلوڈ کر دیے ہیں۔ اگر جس کو بھی شوق ہو تو ضرور وزٹ کیجئے، سنیے، 1 بائی 1 کر کے۔ کام کر رہی ہیں نا تو ہیڈ فون لگا لیجئے، آپ کے کام بھی عبادت بن جائے گی انشاءاللہ۔ تو ضرور سنیے گا، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، کیونکہ عقل کے ساتھ ساتھ شعور بھی وہ نعمت ہے، وہ برکت ہے جو اللہ نے صرف اور صرف انسانوں کو دی ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ عقل، شعور صرف انسانوں کو ملی ہے، اور اللہ کے قانون کو جاننے کے لیے، اس کے مزاج کو پہچاننے کے لیے شعور کا ہونا ہر کسی کے لیے، شعور کا ہونا ہر کسی کے لیے لازم اور ملزوم ہے۔
سوری واٹس ایپ کے اوپر مجھے ابھی بھی آوازیں آ رہی ہیں، پلیز اپنے مائک کو میوٹ کر دیجئے کیونکہ اور لوگ پھر نہیں سن پاتے ہیں۔ پلیز اپنے مائک کو میوٹ رکھیں، یا اگر آپ مائک میوٹ نہیں کر سکتی تو پھر آف لائن ہو جائیے پلیز، ورنہ پھر کیا ہوگا، واٹس ایپ پہ کلاس لینا مشکل ہو جاتی ہے اور لوگ جو ہے وہ سن نہیں پاتے۔ اچھا جی، تو میں کہہ رہی تھی کہ اللہ کے قانون کو جاننے کے لیے، اس کے مزاج کو پہچاننے کے لیے شعور کا ہونا ہر کسی کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ شعور کیا ہے، اس کے کتنے درجات ہیں، اس کی اقسام کیا ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں۔ شعور اور لاشعور میں فرق کیا ہے؟ آپ نے دونوں جو ہے ورڈ سنے ہوں گے کہ شعور اور لاشعور۔ کچھ چیزیں شعور میں انسان کرتا ہے، کچھ چیزیں لاشعور میں کرتا ہے۔ اچھا، اس میں فرق کیا ہے؟ شعور کا مقصد کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دے دیا ہے، عقل جو ہے وہ علم کے ساتھ آتی ہے۔ یہ شعور کا مطلب کیا ہے؟ شعور اللہ تعالیٰ نے دیا کیوں ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ عقل، فہم، شعور، ادراک اور علم میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ نے ایک ہی فارم میں شروع سنی ہوں گی، تو آج انشاءاللہ چھوٹے نوٹ پر میں آپ کو ان کو الگ الگ کر کے بتاؤں گی کہ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ نے اس کے بارے میں تفصیلاً جاننا ہے تو پلیز آپ جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر جو ہمارے لیکچر اپلوڈ ہو گئے ان کو آپ ون بائی ون کر کے سن سکتی ہیں۔ اچھا جی، پھر ساتھ ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ انسان شعور کے مطابق کتنے فیصلے کرتا ہے، کتنے کام کرتا ہے۔ پھر یہ کہ شعور اور لاشعور اور باشعور اور تحت الشعور بھی آپ نے سنا ہوگا، اس کا مقصد کیا ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ کیا فکر، سوچ، جذبات، احساسات، نظریات، معاملات سب شعور سے ہی طے پاتے ہیں؟ کیونکہ شعور کو بھی نعمت کہا گیا ہے۔ تو روز محشر کیا اس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس کو استعمال کیوں نہیں کیا، اور اگر کیا تھا تو غلط اور صحیح کی پہچان کیوں نہیں کی؟ تو یہ سارے کوشچن ہیں جو ایک انسان کے ذہن میں ضرور آتے ہیں شعور کو لے کے۔ تو الحمدللہ آج کوشش کریں گے کہ ون بائی ون کر کے اس کا آنسر کر سکیں۔ تو جی آئیے جانتے ہیں۔ اچھا، تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو نا پیچھے لے کے چلتی ہوں تاکہ لیکچر آپ کو آگے کا بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا، پھر اپنی روح اس میں پھونکی، پھر روح سے وعدہ لیا، اور پھر انسانی جسم کو فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ انسان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، ہدایت دی، دل، دماغ، عقل، شعور، علم دے کر دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نا ویسے تو ہم نہیں گن سکتے کہ جو کچھ اس نے ہمارے اوپر احسان کیا، بٹ جو تھوڑی بہت جو چیزیں میں نے جمع کی ہیں، اگر آپ انگلیوں پہ بھی گنیں گی نا تو یہ انگلیاں بھی ختم ہو جائیں گی، یہ ختم ہو جائیں گی۔ اب تھوڑے ہی جیسے لیکچر میں اللہ تعالیٰ نے جو میں نے ابھی جو اس کو سلیکٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، اپنی روح پھونکی، روح سے وعدہ لیا، اس کو علم دیا، ہدایت دی، نصیحت کی، دل، دماغ، عقل، شعور، علم دیا، پھر اس کو خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اس کو عزت والی جاب دی، خلافت دی، اس کو جاب بھی دی ہے، پھر وقار والا لباس عطا کیا، جسمانی طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی وہ اس کو ڈھانپتا ہے، پھر تقوی کا لباس اس کی زندگی کے لیے منتخب کیا۔ تقوی کا مطلب ہم لاسٹ ویک سیکھ چکے ہیں، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنا۔ تو تقوی والے لباس بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے منتخب کیا، اور اس کو بہترین اشرف المخلوقات کا روپ عطا کیا۔ یہ پیچھے کے لیکچرز ہیں اگین، اس کے بارے میں مزید آپ جان سکتی ہیں۔ پھر دنیا میں آنے کے بعد اختیارات اس کو دیے، مطلب اس کو باندھ کے ہاتھ نہیں بھیجا، اس کو اختیارات دیے، اس کو کھلی چھٹی دی کہ دنیا میں رہ کے تم اپنی آخرت سنوار سکتے ہو، یا تم جہنم میں رسید ہو سکتے ہو، یا پھر آخرت کے لیے سب سے زیادہ جو ہے جنت کے لیے فکر کر سکتے ہو۔ اور ان اختیارات کو مزید چار چاند لگائے انسان کو شعور اور عقل دے دیا، جسے قرآن مجید میں کتنی بار ذکر آ چکا ہے۔ پھر جس نے یعنی انسان کی زندگی کا مقصد، ارادہ اور مطلب کو کھول کھول کر بیان کیا ہے قرآن مجید میں۔ اب یہ ہماری عقل ہے نا جو گھاس کھانے چلی جاتی ہے، جو ہم سوچتے نہیں ہیں کہ یہ جو ورڈس ہیں ہمیں شاید بہت موٹے موٹے لگتے ہیں، یا لگتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابھی لیکچر شروع ہونے سے پہلے میں یہی بات کر رہی تھی کہ شعور، لاشعور، فہم، ادراک، علم، اس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہماری ضرورت نہیں ہے، تو ہم اس کے بارے میں سیکھنا نہیں ہے۔ اور میری پوری کوشش ہے کہ قرآن مجید میں جتنے چھوٹے چھوٹے ورڈز ہیں نا، ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ان کو قرآن مجید میں جیسے ہدایت ہو گئی، نصیحت ہو گئی، تقوی ہو گیا، نیکی، بدی، گناہ، دیکھنے کو تو علم، عقل، بہت چھوٹے چھوٹے ورڈ ہے، لیکن اس کے اندر اتنی وسعت ہے نا، اتنا کچھ ہے نا ان کے اندر سیکھنے کو، کیونکہ ہماری زندگی انہی سے جڑی ہوئی ہے نا۔ تو ان کے بارے میں اس میں سے میری کوشش ہے کہ میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کر کے یعنی ان کی ڈیٹیل، یعنی جتنی مجھے اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے فہم دیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں، تاکہ آپ بھی آگے اس کو بڑھائیے۔ علم کو رکھنا نہیں ہے، علم رکھنے والی چیز نہیں ہے، علم بانٹنے والی چیز ہے، علم بانٹنے سے بڑھتا ہے۔
یاد رکھیے پیسہ خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، لیکن علم وہ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے جو بانٹنے سے بڑھتی ہے، صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ جو کچھ سیکھ رہی ہیں اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور لوگوں کو بھی اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا، کیونکہ جتنے بھی لیکچر آپ کے ساتھ شیئر ہوتے ہیں یہ سب قرآن و حدیث کی روشنی میں تیار ہوتے ہیں، تو الحمدللہ آپ جو اس کو آرام سے شیئر کر سکتی ہیں۔ جی تو پیاری بہنوں، شعور اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے جو انسان اور حیوان کے درمیان فرق کرتی ہے، انسان اور حیوان کے درمیان فرق کرتی ہے، یعنی انسان ہر اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق سے افضل اور ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ اور وہ کیوں ہے؟ دیکھیں آنکھ، کان، ناک، جسم تو اللہ تعالیٰ نے جانور کو بھی دیا ہے، لیکن دماغ بھی دیا ہے۔ جتنی دماغ اس کی وسعت ہے وہ اس کو استعمال کر کے جو ہے وہ اس دنیا میں فائدہ اٹھا رہا ہے یا نقصان اٹھا رہا ہے، اللہ نے اس کو فنکشن کیا ہوا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو عقل دے کر، شعور دے کر جتنی بھی مخلوق ہے ان سے ممتاز اس کو حیثیت دی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ شعور کا ہونا ہے۔ شعور کا ہونا ہر کسی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے ذریعے ہی انسان بڑے چھوٹے، صحیح غلط، حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے، زندگی کے اختیارات کا فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے آپ کو اختیارات دیے ہیں نا، یہ شعور ہے جو آپ کو رائٹ اور رانگ بتاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں سوچے جاننا کتنا ضروری ہے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جو نفسیات پڑھتے ہیں یا اس کی علم حاصل کرتے ہیں تو صرف انہیں کو اس کے بارے میں جاننا، نہیں، ہر کس کیونکہ نا ہر انسان کو اللہ نے دیا ہوا ہے نا، تو جس کے پاس یہ ہے اس کو جاننا ضروری ہے۔ جیسے چھوٹے بچے ابھی بالغ ہیں، ان کو شعور نہیں ہے، ان کو یہ تو شعور ہے کہ ہم انسان ہیں، لیکن شعور کی زندگی میں جب انسان قدم رکھتا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو تقریباً 22 پوائنٹس ایسے ہیں جن کے پاس شعور ہے، اگر ان کے پاس یہ 22 چیزیں ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کے پاس شعور ہے اور اس کا بہترین وہ استعمال کریں، وہ آخر میں انشاءاللہ میں آپ کو لکھواؤں گی۔ اگین اس لیکچر کو لکھیے تو آپ لوگ کو ایک تو ثواب بھی ملے گا، صدقہ جاریہ بھی ہوگا، ثواب بھی ملے گا۔ اچھا جی، تو میں کہہ رہی تھی زندگی کے اختیارات کا فیصلہ کرتا ہے شعور کے ذریعے۔ اچھا ایک بہت امپورٹنٹ بات جس کی وجہ سے شریعت کا لیکچر میں نے اس کے بعد رکھا ہے، وہ بات یہ ہے کہ عقل اور شعور کی بنیاد پر انسان کو شرعی احکامات کا مکلف بنایا گیا ہے۔ یہ ہے وجہ شعور کے جاننا، شریعت سے پہلے شعور کا جاننا۔ دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ عقل اور شعور کی بنیاد پر انسان کو شرعی احکامات کا مکلف بنایا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کے رولز اور ریگولیشن اسلام میں جو تھے، جو ایک انسان کو فالو کرنے تھے، اللہ نے پہلے وہ دین میں رکھے، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور شعور دی اور پھر اس کو مکلف بنا دیا کہ جو عقل رکھتا ہوگا، جو شعور رکھتا ہوگا، جو فہم رکھتا ہوگا، اس کو شریعت کے احکامات فالو کرنے ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر کسی کو عقل سے کام لینا ہے، شعور کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ کہ شرعی احکامات میں جس طرح انسان کو مکلف کیا ہے، اس طرح کسی اور مخلوق کو مکلف نہیں کیا شریعت نے۔ جانور ہیں، ان کو نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو، نہیں پڑھو گے تو تمہیں گناہ ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل ہی نہیں دی ہے، ان کا حساب کتاب ہی نہیں ہے۔ تو جن کو عقل دی ہے ان کا حساب کتاب بھی ہے، اور اس نعمت کو استعمال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عقل شعور دیا ہے۔ بس یوں کہہ لیجئے کہ اگر کسی انسان کی بھی عقل زائل ہو جائے، یعنی ختم ہو جائے، تو وہ بھی شرعی احکامات کا مکلف نہیں ہوگا، وہ نہیں رہتا۔ جیسے کہ مجنون انسان، بے ہوش انسان، دیوانہ پاگل انسان، کسی بھی وجہ سے اگر اس کی عقل زائل ہو جائے گی تو وہ بھی شریعت کا مکلف نہیں رہتا، یعنی نماز وغیرہ کی جو فرضیت ہے اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 3 لوگوں کے اوپر سے قلم کو اٹھایا ہوا ہے، یعنی ان کے بارے میں، ان کے حساب کتاب کے بارے میں اللہ نہیں لکھتا۔ 3 لوگ ایسے ہیں دنیا میں، اور یہ حدیث آپ کو مل جائے گی سنن ابی داؤد میں، اور حدیث نمبر ہے 4398۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا ہے، یعنی یہ 3 افراد شرعی طور پر شریعت کے مکلف نہیں، ان کے حساب اور کتاب اعمال ان کے لکھے نہیں جاتے۔ اور وہ 3 افراد کون سے ہیں؟ نمبر 1، سویا ہوا شخص جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے، چھوٹا بچہ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، اور تیسرا دیوانہ، بے ہوش اور مجنون شخص یا پاگل شخص یا ہینڈی کیپ جو ہوتے ہیں دماغی طور پر، جب تک سے ان کو عقل نہ آ جائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسانی تخلیق کا اہم جز اور ٹول عقل اور شعور ہے۔ اسی کے تحت آپ سے روز محشر سوال بھی ہوگا، کیونکہ یہ ایک نعمت ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ مما رزقنا ہے نا، یہ صرف مال نہیں ہے۔ رزقنا کا مطلب صرف مال نہیں ہے، رزقنا کا مطلب بہت وسیع ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنی نعمتیں آپ کو دی ہیں اس دنیا میں،
ان سب کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا۔ یہ عقل بھی نعمت ہے، یہ اولاد نعمت ہے، یہ گاڑیاں، یہ فون، یہ کھانا، یہ پینا، یہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، یہ آپ کے ہاتھ پاؤں، بولنا سننا۔ میں تو obviously نہیں اتنی ساری چیزوں کو کلیکٹ کر سکتے، لیکن جو بنیادی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اپنے جسم میں بھی، یہ سب نعمت ہے۔ اس میں سے کوئی ایک چیز بھی مس ہو جائے نا تو آپ کی زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، جیسے ابھی میری والدہ کی میں نے آپ لوگوں کو بتایا طبیعت خراب تھی، تو ان سے بولا نہیں جا رہا تھا، ان سے سانس نہیں لی جا رہی تھی۔ دیکھیے سانس لینا کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم آپ کے اندر فکس کیا ہوا ہے کہ کتنی آپ کو سانس لینی ہے، کتنی سانس نہیں لینی، کس طرح لینی ہے، آکسیجن لیول آپ کا کیا ہونا چاہیے، کاربن ڈائی آکسائڈ آپ کے جسم میں کتنی ہونی چاہیے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے کتنا بیلنس رکھا ہوا ہے۔ ذرا سا بھی بیلنس آؤٹ ہوتا ہے، نزلہ بخار کھانسی ہو جاتا ہے۔ یہ سب نعمتیں تو ہیں نا، لیکن ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اور اس کے احسان کو مانتے ہی نہیں ہیں، فور گرانٹیڈ لیا ہوا ہے۔ بھائی اللہ نے انسان بنایا ہے، پیدا کیا، دے گا، کیوں دے گا؟ دیکھیں نا، جن کو نہیں دیا ہوا، جن کی آنکھیں نہیں ہیں، کوئی سن نہیں سکتا، جو بیمار ہیں، جو چل نہیں سکتے، ان سے پوچھے اس نعمت کا۔ اولاد آپ کے لیے نعمت ہے۔ یہ جو گاڑیاں جس پر آپ سوار ہوتی ہیں، جس پر آپ جاتی ہیں، آپ سب، یہ فون جو آپ استعمال کرتی ہیں، سب بھی تو نعمت ہے نا۔ آپ کا مال، آپ کا صدقہ، آپ کا خیرات، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، ان کا استعمال کرنا، اس کا شکر ادا کرنا ہم سب کے اوپر فرض ہے۔ تو میں بتا رہی تھی، خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسانی تخلیق کا اہم جز اور ٹول جو عقل اور شعور ہے، اسی کی بنیاد پر انسان زندگی گزارتا ہے۔ اور صحیح مسلم حدیث نمبر ہے 17 کہ تمہارے اندر، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر 2 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اب اس کو غور سے سنیے گا، تمہارے اندر 2 خصلتیں، یعنی اللہ نے 2 خصلت دے کر ویسے تو بہت نعمتیں دی ہیں، لیکن 2 ایسی کوالٹیز ہیں جو اللہ نے دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ اللہ ہی کو بہت پسند ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ عقل سے علم حاصل کرنا۔ عقل سے علم حاصل کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو آپ نے علم حاصل کیا اس کو عمل میں لے کر آئیں۔ صرف علم آپ نے حاصل کر صرف بچوں کو پڑھانا نہیں ہے، یا پھر کسی کو تنقید یا کسی کو جو ہے نصیحت نہیں کرنی ہے آپ نے۔ وہ علم جو آپ کے بھی کام آئے، وہ علم جو دوسروں کے بھی کام آئے، وہ عمل جو دوسرے دیکھ کر کرنے لگ جائیں۔ یہ بتایا گیا ہے کہ عقل سے علم کو حاصل کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے، اور سوچ سمجھ کر، سمجھداری کے ساتھ، شعور اور عقل کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ 2 خصلتیں، یعنی یہ جبلت میں ڈالی ہے۔ ہماری روح نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ ہاں ہم تم کو اپنا رب مانیں گے اس دنیا میں جا کر بھی، اور اس دنیا میں آ کر ہم بھول گئے، اپنی زندگی کمانے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ 2 چیزیں بہت پسند ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری جبلت میں ڈالی ہے۔ اچھا، اسی لیے پیغمبر ہو گئے، رسول ہو گئے، انبیاء ہو گئے، عقل اور دانش مند ہونے کی دعائیں مانگتے تھے۔ تو شعور کے لیے دعا مانگنا بھی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن مجید میں بہت مشہور دعا ہے، سب نے سن رکھی ہوگی، سورہ الشورى میں آیت نمبر ہے 83 میں، سب کو اس کے بارے میں پتا ہے، بہت چھوٹی سی ہے۔ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فرماتے اے میرے رب، مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور مجھ کو نیک لوگوں میں شامل کر دے۔ انشاءاللہ میں گروپ میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کروا دوں گی، ہمیں شامل کر دے۔ تو نبی پیغمبر بھی عقل مند ہونے کی، عقل کو استعمال کرنے کی، شعور کے ساتھ زندگی گزارنے کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو ہمیں تو سوچیں کتنی ضرورت ہے اس چیز کی۔ ہم تو نہ دعائیں مانگتے ہیں، نہ عقل سے کام لیتے ہیں، بس زندگی گزارے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ نے بس اتار دیا، پتہ نہیں کیا مقصد ہے ہمارے اس دنیا میں آنے کا، گزارے جا رہے ہیں۔ نہیں، عقل شعور دیے، اس کو استعمال کیجئے۔ عقل مند وہی ہے جو شعور کے ساتھ زندگی گزارے گا، یاد رکھیں۔ دیکھیے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دنیا میں کتنے ہی مسلمان، کتنے ہی لوگ ہیں جن کو شعور کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے ویسے بتایا نا آپ کو پہلے کہ شعور وہ سمجھتے ہیں ایک نفسیاتی کوئی کانسیپٹ ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں جاننا ہی نہیں ہے، جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے نا۔ اگر جانتے نہیں ہیں تو جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے ہیں، بس اندھی تقلید کیے جا رہے ہیں۔ شریعت کے معاملے میں ہم اتنے بیوقوف اور پاگل کیوں ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے، غور و فکر کیے بغیر زندگی کے فیصلے کرتے چلے جا رہے ہیں، سوچ ہی نہیں رہے کہ آیا کہ اس کے اندر ہمارے لیے کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے۔ اللہ نے عقل دی ہے، جانور نہیں بنایا ہے۔ حالانکہ جو عقل اور شعور سے کام نہیں لیتے ہیں ان کو کیا کہا گیا ہے، کیا بتایا گیا ہے؟ وہ مجنون ہیں، وہ پاگل ہیں، وہ دیوانے ہیں، بتایا گیا نا، وہ بے ہوش ہیں، یعنی ان کا عقل اور عمل سے کوئی کام ہی نہیں ہے۔ لیکن مجھے تو لگتا ہے ہم سبھی پاگل ہیں، دیوانے ہیں، بے وقوف ہیں، بے ہوش ہیں، کیونکہ عقل سے کام ہی نہیں لیتے۔
دیکھیں نا ابھی بیٹا بیٹی کی شادی ہوتی ہے، جب بیٹا بیٹی کے اوپر تکلیف آتی ہے نا، جب ہم کہتے ہیں ہم سے کیا پریشان ہے، ہم سے کیا جو ہے وہ گناہ ہوا ہے، میری بیٹی سے کیا مسئلہ ہوا ہے، وہ تو اپنے گھر میں خوشی نہیں ہے، میرے بیٹے کی طلاق ہو گئی، کیا معاملہ، یعنی بیٹا بیٹی کی جو شادی کرنے کے معاملات ہیں، اتنے اس کے اندر شرعی احکامات ہیں، ان سب کو ہم نے پیچھے ڈال دیا ہے، مچان کے اوپر ڈال دیا ہے قرآن کے ساتھ لپیٹ کر۔ اور جب شادی ہونے کے بعد ہاں بس اتنا کام کرتے ہیں کہ بیٹی رخصت ہو رہی ہوتی ہے تو سر پہ قرآن رکھ دیتے ہیں۔ وہ قرآن سر پہ رکھنا یاد رکھیں، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کوئی سنت نہیں ہے، یہ صحابہ کا بھی عمل نہیں تھا، تبعی تابعین کا بھی عمل نہیں تھا، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا۔ وہ قرآن کو سر پہ رکھ کے سمجھتے ہیں اللہ کے حوالے کر دیا، اب بیٹی جو ہے نا وہ اللہ کے حوالے، اللہ تو ہی جانے گا اس کے بارے میں، اللہ تو سب کے بارے میں جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی تو عقل دی ہے کہ اس عقل کا استعمال کرو، اس قرآن کو پڑھو، اس پر عمل کرو، آگے والی زندگی کے بارے میں بچہ اور بچیوں کو بتاؤ۔ اسی لیے ہمارا گروپ چل رہا ہے آج کی لڑکی کل کی ماں، اس میں مختلف جو ہے ٹاپکس میں کور کر رہی ہوں، اور اس میں یہ سارے کی شادی ہونی کیسے چاہیے، شادی سے پہلے کے معاملات اور شادی کے بعد کے معاملات، انشاءاللہ وہ میں پورا ایک سیریز چلا رہی ہوں کہ بچے بھی کیسے پیدا ہوتے ہیں، اس کے سارے معاملات، بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، ان کی شادی کیسے ہوتی ہے، ان کے رشتے کیسے لگتے ہیں، یہ ہم بغیر سوچے سمجھے تو کرتے ہیں نا۔ ابھی دیکھیں نا میں بتاؤں میرے پاس گروپ میں اس کے کوشچن بہت آ رہے تھے زکوٰۃ کے حوالے سے، کیونکہ رمضان آ رہے ہیں، تو کچھ لوگوں کے کوشچن ایسے تھے کہ میں حیران رہ گئی کہ میاں نے جو ہے وہ قبضہ کیا ہوا ہے زیور کے اوپر، وہ دے نہیں رہے ہیں، زکوٰۃ بھی نہیں نکالتے، اس کو پہننے کے لیے بھی نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، میں سوچ رہی ہوں کس دنیا کے لوگ ہیں ہم لوگ، کیا ہم کھا کے پیدا ہوئے ہیں، یا ہم کیا کھا رہے ہیں، یا کتنے سوئے ہوئے ہیں۔ یعنی عورت کو یہ جو زیور ہے نا یہ تحفتاً دیا جاتا ہے، چاہے سسرال میں ہو چاہے میکے کی طرف سے ہو، تحفہ دیا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب شوہر کی کیا حیثیت ہے کہ اس تحفے کو رکھے، چلو آپ سیفٹی کے لیے رکھو تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ آپ کے لیے نہیں ہے کہ آپ شوہر کے، آپ ایز اے شوہر اس کے زیور رکھو، اس کی زکوٰۃ بھی نہ دو، اس کو پہننے بھی نہ دو۔ یہاں تک کہ میں نے کتنے ابھی میسج کل ان کے آنسر کیے ہیں، بچیوں نے، خواتین نے اس کے بارے میں بتایا کہ وہ نہ زیور کی زکوٰۃ دینے دیتے ہیں، نہ وہ پہننے دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اور وہ ایک شخص نے تو یہ بھی کہا ہے کہ یہ میرا مال ہے، اگر کسی کو آپ نے تحفہ دیا، چاہے وہ بیوی کو ہی دیا ہے، یہ زیور ہی دیا ہے، آپ نے تحفہ دیا اور وہ تحفہ آپ نے واپس لے لیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سخت حدیث ہے، بہت سخت حدیث ہے کہ اگر کسی نے تحفہ لے کے دے کے واپس لے لیا تو اس نے ایسا کیا جیسے کتے نے الٹی کی ہو، قے کی ہو، اور اس نے اس کو چاٹ لیا ہو۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، کتنی شدید وعید ہے، کتنی شدید، میں سمجھتی ہوں ایک عمل ہے، یعنی تحفہ دے کر واپس لینا۔ یہ شوہر، یہ بیویاں اپنے شوہروں کو اس حدیث کے بارے میں ضرور بتائیں کہ تحفہ اگر، کیونکہ یہ سب تحفتاً دیا جاتا ہے، لڑکی کو جہیز ہو گیا، اچھا بری ہو گئی، اور اس کا جو زیور ہو گیا، یہ سب تحفتاً دیا جاتا ہے، محبت میں دیا جاتا ہے، پیار میں دیا جاتا ہے۔ لڑکی اپنا سب کچھ چھوڑ کر آتی ہے تو اس کو بہلایا جاتا ہے، اس کو عزت دی جاتی ہے۔ اب شوہر اس کے اوپر قابض ہو کے بیٹھ گیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ یہ میرا ہے، تو ایسے شخص نے کیا کیا، ایسے شخص نے، کتے نے اس کے سامنے کی الٹی اور اس نے چاٹ لی۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کہہ رہی ہے۔ تو اس کے بارے میں جانیے، سوچیے، عمل کیجیے اور لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیے۔ تو کیونکہ وہی اگین بات کہ ہم اگر زندگی ایسے گزار رہے ہیں تو ہم دیوانوں سے کم کام نہیں کر رہے، پاگلوں سے کم کام نہیں کر رہے، ہم بھی بس زندگی گزار رہے ہیں تو بے ہوشوں کی طرح گزار رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، بڑے 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 لوگ ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، ٹیچر ہو، ماں باپ، چودھری صاحب، جاگیردار، پولیس والے، جج، وکیل، اور ایک عام انسان بھی دماغ کے جو عقل اللہ تعالیٰ نے اس کو شعور، دماغ میں عقل اور شعور دیا ہے، وہ والا حصہ نا وہ اس کو اندھیرا کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ کون جانے بھائی اچھا برا کیا ہے، میں نے یہ سارے آپ کو اس میں سے گنوائے ہیں۔ جج جب فیصلہ کرتا ہے تو وہ بھی پیسوں کی بنیاد پہ کرتا ہے، وکیل جب جھوٹ بولتا ہے تو وہ بھی مال کی محبت میں کرتا ہے۔ تو کون ہوئے ایسے لوگ، دیوانے، پاگل نا۔ اور کتنے ہی ہمارے معاشرے میں اس طرح کے لوگ ہیں، ڈاکٹر، وہ بھی بک جاتے ہیں، اماں ابا فیصلہ نہیں کرتے، انصاف فیصلہ یعنی انصاف پہ فیصلہ ہی نہیں کرتے، اولاد کے بیچ میں جو ہے وہ جو ہے فرق رکھتے ہیں۔ چودھری صاحب اگر ان کے پاس کوئی آ جائے مسئلہ لے کر تو انصاف اور عدل سے کام نہیں لیتے، وہ ٹیچر ہو گئے، وہ بھی پیسوں سے میں بک جاتے ہیں آرام سے۔ تو ایسے لوگوں کو کیا بتایا گیا ہے، وہ پاگل ہیں، وہ دیوانے ہیں، وہ بے وقوف ہیں، اور ایسے لوگوں کا روز محشر بہت زیادہ جو ہے سخت انجام ان کا ہونے والا ہے۔ اس حصے کو نا اندھیرا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں نا، کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے، ہماری غیرت جاگتی ہی نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، ہماری غیرت جاگتی نہیں ہے۔ کتنے آپ نے ممالک میں دیکھا ہوگا قرآن کو استغفر اللہ، اللہ اکبر کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، براہ راست جلا دیا گیا ہے، براہ راست جلایا، لوگوں کے سامنے جلایا گیا ہے، اور ہم سب ان لوگوں کے بیچ میں کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف گستاخانہ کارٹون بنا کر سوشل میڈیا پر عام کر دیا گیا، چلا دیا گئے۔ ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، ہماری کان پہ جوں نہیں رینگتی ہے۔ چلو میں سمجھتی ہوں کہ اگر اتنے بڑے پیمانے پہ کام نہیں کر سکتے، لیکن سوشل میڈیا تو ہر کوئی چلا رہا ہے، اپنے آپ کو تو ہر کوئی وائرل کر ہی رہا ہے نا، کسی نہ کسی طریقے سے۔ سب کو چلانا آتا ہے، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، گاڑی چلانی آتی ہو کہ نہیں آتی ہو، گھر کی کوئی مشین خراب ہو اس کو صحیح کرنا آتا ہو نہ ہو، لیکن سوشل میڈیا چلانا آتا ہے، تو کیا ہم اس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا میں عام نہیں کر سکتے؟ جو اختیارات ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی یہی ہے نا، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ لیکن اس آیت کو بھی، اس حکم کو بھی ہم نے بتاؤ کیا کیا ہوا ہے، جمعے کے جمعے استعمال کرتے ہیں، جمعے کے جمعے اس عمل کو ہم نے محدود کیا ہوا ہے۔ جمعے کو صبح اٹھیں گے، ایک دوسرے کو میسج بھیجیں گے دینی، فون کو بند کریں گے، سو جائیں گے، نماز گئی، عبادت گئی، جمعہ گیا، بس کیا کیا، او صبح اٹھ کے ہم نے کیا تھا، ایک میسج بھیجا تھا سب کو، بڑا صدقے جاریہ والا کام کیا۔ اتنا کچھ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر، مسلمانوں کے خلاف بھی، قرآن کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف، کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ابھی دیکھ لیجیے آپ، پیلسٹائن میں دیکھ لیجیے، فلسطین میں دیکھ لیجیے، انڈیا میں دیکھ لیجیے، مسلمانوں کے خلاف کیا کیا پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ لیکن نہیں، ہمارے کانوں پہ تو جو نہیں رہیں گے نا، کیونکہ ہم نے تو عقل شعور سے کام ہی نہیں لینا۔ ہمارے لیے تو یہ معاملات ہے ہی نہیں نا، یہ تو اگر چلے ٹھیک ہے، ہمارے لیے یہ معاملات نہیں ہے، کیا دعا بھی نہیں کر سکتے ہم؟ کیا ہم مدد بھی نہیں کر سکتے؟ کیا غریب لوگوں کو ہم، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، کیا ہم اس سے ان کی امداد نہیں کر سکتے؟ نہیں، پھر بھی نہیں کرنا، کیونکہ ہمارا تو معاملہ ہی نہیں ہے۔ ہفتے کے باقی 6 دن جو ہو جاتے ہیں نا، اس میں ہم بے ہوش رہتے ہیں، دیوانے رہتے ہیں، بس جمعے کو اٹھ کر ہم نے ساری جو ہے نا وہ پوسٹ شیئر کر دی ہے، اس کے بعد حالانکہ وہ دین سے کوئی تعلق نہیں ہے پوسٹ اس طرح کا شیئر کرنے کا، لیکن بس کیونکہ ہم نے سن رکھا ہے کہ جمعے کے دن جو ہے وہ عبادت کاؤنٹ ہوتی ہے اور عمل جو ہے، جو کہ اچھی بات ہے، میں نہیں کہہ رہی کہ نہ کرے، لیکن صرف یہی تو نہ کرے نا، اور بھی تو چیزیں کرنے کی ہیں، ان کے بارے میں تو جانے نا، ان کے بارے میں ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور طریقے اور بھی پلیٹ فارم ہیں، وہاں پر جا کے جانیے، فزیکلی طور پر لوگوں کے پاس جائیے، دینی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیجیے، تاکہ وہ آپ کو اللہ سے جوڑ کے رکھیں، ورنہ زندگی آپ کی دیوانہ پاگلوں کی طرح گزرے گی، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھیے جو مجنون اور پاگل اور دیوانے، ان میں اور ہم میں پھر کیا فرق ہوا؟ کیا فرق ہوا؟ دیکھیے اللہ کی طرف سے جو دیوانے، مجنون یا پاگل ہوتے ہیں، ان کی پکڑ شاید نہیں ہوگی، لیکن ہمیں عقل، شعور رکھنے والوں کی پکڑ ضرور ہوگی، کیونکہ ہم اس سے کام ہی نہیں لیتے۔ روز محشر اس نعمت کے بارے میں بہت سخت سوال ہونے والا ہے، اور اینڈ اپ کیا ہوگا؟ جب جواب نہیں دے سکیں گے تو اینڈ اپ ہمارا کہاں ہوگا؟ جہنم۔ سیدھی سیدھی بات ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ جب آپ عمل، آپ کا طریقہ، آپ کے رولز ریگولیشن جو قرآن آپ کو بتایا، اگر آپ اس کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے؟ دوزخ میں ہی جائیں گے نا۔ سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ نے 2 راستے بتائے، تیسرا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اللہ کے پاس کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے، یہ تو جنت ہے، یہ جہنم ہے۔ تو ہم نے کیا اپنے لیے ڈیسائیڈ کر رکھا ہے، کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں؟ تو پیاری بہنوں، اس بات کو، اس عمل کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ زندگی گزارتے وقت ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، شعور در حقیقت اپنے آپ، اپنے ماحول، احساسات، خیالات اور تجربات سے آگاہی کی ذہنی کیفیت ہے۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ شعور کا مطلب کیا ہے؟ لکھ لیجئے، دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ شعور در حقیقت اپنے آپ، اپنے ماحول، یعنی آپ کو خود بھی پتا ہونا چاہیے کہ who you are، آپ کی ویلیوز کیا ہیں، آپ کے اطراف میں کیا ہو رہا ہے، آپ کا ماحول، آپ کے احساسات، آپ کے خیالات، تجربات سے آگاہی کی، یعنی ذہنی آگاہی کی کیفیت کا نام شعور ہے، جس میں انسان کو اپنے وجود کا ادراک ہوتا ہے۔ اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میں دنیا میں کیوں آئی ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا ہے، اور کیا وہ مقصد سے میں اس کام لے بھی رہی ہوں کہ نہیں، بس زندگی گزاری جا رہی ہوں۔ اپنے آپ سے سوال کریں، اگین ہر لیکچر میں آپ سے کہتی ہوں کیوں، وائی، میں کیوں کر رہی ہوں، میں کیوں بول رہی ہوں، میں کیوں کھا رہی ہوں، میں کیوں عبادت کر رہی ہوں، سوال اپنے آپ سے ضرور کریں، جس میں انسان کو اپنے وجود کا ادراک ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ فلسفہ اور نفسیات کا ایک بنیادی تصور ہے۔ اگین لوگ اس کو سمجھتے ہیں نا کہ صرف جو فزیولوجی پڑھا رہے ہوتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں صرف ان کا کام ہے، نہیں، یہ ہماری ذہن کی بات ہو رہی ہے۔ اگر آپ کے دماغ میں کوئی چیز، کوئی کیمیکل جو ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، امبیلنس ہو جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے نا پیریڈ نہیں آتے، اس کا کنیکشن بھی آپ کا دماغ سے ہوتا ہے۔ جب بچیاں اسٹریس زیادہ لیتی ہیں، خواتین اسٹریس زیادہ لیتی ہیں، تو جو ہارمونس ہے جو ریلیز ہونے چاہیے منتھلی، وہ نہیں ہوتے،
جب وہ نہیں ہوتے، ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کی باڈی پر اثر پڑتا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ شعور کی جو دنیا ہے نا، یہ ہم سے ریلیٹڈ ہے۔ عقل کی جو دنیا ہے یہ ہم سے ریلیٹڈ ہے، اس کے لیے دعائیں بتائی گئی ہیں، اس کے لیے ایکسرسائز بتائی گئی ہیں۔ جب کسی کو اس کی تکلیف ہوتی ہے، کوئی اس کا مریض بنتا ہے، نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، پھر ہم ڈاکٹر کے پاس لے کے بھاگتے ہیں اس کو۔ اللہ تو ہمیں بتا رہا ہے، قرآن تو ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ نے کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ جب آپ اس کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو پھر آپ جائیں گے دنیاوی ڈاکٹر کے پاس، لیکن جو سب سے بڑا ڈاکٹر ہے وہ تو آپ کو بتا رہا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ تو یہ فلسفہ اور نفسیات کا ایک بنیادی تصور ہے جو ہمیں ذہنی اور جسمانی حالت کا تجربہ کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ کیا؟ عقل اور شعور۔ اور اس کے بغیر انسان صرف ایک مشین کی طرح، صرف مشین کی طرح یا جانور کی طرح، زندگی تو جانور بھی گزار رہے ہیں نا، لیکن اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کے اطراف میں رکھا ہے آپ اس سے باخبر ہوں، آپ کو خبر ہونی چاہیے۔ آپ نہیں سوچیں کہ پڑوسی ہیں، ارے چھوڑو وہ جانے، ان کا کام جانے، اچھا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں، نہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے روز معیشت، کیونکہ پڑوسیوں کو بھی بہت 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 اللہ تعالیٰ نے حقوق و فرائض ان کے بتائے ہوئے ہیں۔ اتنے بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ حضرت جبریل امی جب آ کے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بتاتے تھے تو میں ڈر گیا کہ اب کی دفعہ جب جبریل امی آئیں گے تو مجھے بتائیں گے کہ جائیداد میں بھی ان کا حصہ ہے۔ اتنے حقوق اور فرائض بتائے گئے، لیکن پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، اڑوس میں کیا ہو رہا ہے، سامنے کیا ہو رہا ہے، ہو کیئرس، ہمیں کیا پتا، وہ جانے، ان کی زندگی جانے۔ تو ایسے لوگ مشین کی طرح زندگی گزارتے ہیں یا جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ شعور ایک پیچیدہ انسانی کوالٹی ہے جس کی تعریف مختلف علوم میں مختلف انداز میں کی گئی ہے۔ اس میں 3 ایسی جو اس کی تعریفیں ہیں جو بہت آسان طریقے سے الحمدللہ کوشش کروں گی کہ میں سمجھا سکوں آپ کو۔ یہ نفسیاتی تھوڑی سی میں آپ کو ٹرمز بتانے جا رہی ہوں۔ نمبر 1 ہے سادہ مفہوم، نمبر 2 ہے نفسیات اور فلسفہ، اور نمبر 3 ہے سائنسی نقطہ نظر۔ یعنی ان تینوں چیزوں میں عقل اور شعور کہاں فٹ بیٹھتی ہے۔ سادہ فہم، سادہ فہم سے مراد ہے کہ آپ کے آس پاس کیا ہو رہا ہے، آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے۔ نفسیات اور فلسفہ، نفسیات میں شعور کا مطلب ہے جاگتی ہوئی حالت میں انسان ارادی اپنے جو فیصلے کرتا ہے وہ اس کو جان کر اور اس کو پرکھ کر پھر وہ فیصلہ کرے۔ اور فلسفی کیا ہے؟ اسے ذاتی تجربہ قرار دیا گیا ہے کہ آپ کو احساس ہو کہ آپ کون ہیں، یا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے۔ یہ تھوڑا سا جو ٹرمز ہے نفسیات کی لینگویج میں بتائی گئی ہے۔ پھر ہے سائنسی نقطہ نظر، سائنسی نقطہ نظر کو، شعور کو اس نظر سے دیکھا گیا ہے۔ نیو سائنس کے مطابق شعور کے درمیان ہونے والی برقی دماغی خلیات کیمیائی رابطوں کا نتیجہ ہے جس کے ذریعے دماغ معلومات کو ترتیب دے کر ایک تصویر بناتا ہے۔ عقل اور شعور کو نفسیات اس طریقے سے بھی دیکھتی ہے۔ اچھا، شعور کی 3 بنیادی سطحیں ہیں۔ سب سے نمبر 1 ہے اویئرنیس یعنی روشنی۔ بنیادی جو بیرونی جو دنیا ہے اس میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، اس کی آگاہی آپ کو ہونی چاہیے، اویئرنیس ہونی چاہیے اس کی۔ جیسے کہ آواز کا آنا، محسوس کرنا، بولنا، چلنا، یہ سب اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے، آپ کہاں جا رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کیا محسوس کر رہے ہیں۔ نمبر 2 ہے سیلف اویئرنیس، خود آگاہی، یا یہ جاننا کہ آپ ایک الگ فرد ہیں، آپ کے لیے اپنے خیالات ہیں، اپنے معاملات ہیں۔ پھر نمبر 3 ہے چوائس، اپنی مرضی سے کام کرنا، فیصلہ کرنا، اچھا یہ برا یہ بات کی بات ہے، لیکن اپنی مرضی سے کام کرنا، اپنی مرضی سے فیصلہ کرنا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شعور وہ اندرونی روشنی ہے جس کے ذریعے ہم کائنات اور اپنی ذات کو سمجھتے ہیں۔ شعور یہ روشنی ہے جسے آپ کو اپنے بارے میں بھی جاننا ہے اور جو ارد گرد آپ کے ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو خبر رکھنی ہے۔ دیکھیے، شعور سادہ الفاظ میں اپنے آپ سے اور اپنے ماحول سے باخبر ہونا ہے۔ شعور در حقیقت ایک ایسی عقل اور ایک ایسی کیفیت ہے جس میں ذہنی طور پر، انفرادی طور پر خود آگاہی بھی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو انسان پہچانتا بھی ہے کہ اس کے احساسات کیا ہیں، اس کے جذبات کیا ہیں، وہ کتنا دانش مند ہے، اس کے پاس حکمت ہے کہ نہیں ہے، اس کے طرز فکر، اس کی سمجھ اور اس کا علم، اس سب کے بارے میں وہ شعور کی نظر سے دیکھتا ہے۔ یہ کوالٹی ہے، یہ خصوصیات ہے انسان کی کہ شعور اور عقل کے ساتھ وہ ان سارے معاملات کو دیکھتا ہے۔ شعور وسعت کا نام ہے، شعور وسعت کا نام ہے۔ آپ جتنا سوچتے جائیں گے، جتنا سنبھل کے شعور کے ساتھ زندگی، عقل کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اتنی آپ کے لیے زندگی آسان بھی ہوگی اور اللہ بھی آپ سے راضی ہوگا۔ ہم شاید
ہر شخص میں سمجھتی ہوں کہ شعور کے لیے جانتا تو ہے، لیکن شاید شعور کو کس طرح استعمال کرنا اس کے بارے میں وہ نہیں جانتا۔ دیکھیے انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک انسان کا روح ہے اور دوسرا اس کا جسم، ان دونوں کا تعلق شعور سے ہے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل دے چکی ہوں، پورے اس کے لیکچر یوٹیوب کے اوپر ہیں کہ جسم کیا ہے، روح کیا ہے۔ تو جسم اور روح جو ہے ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ شعور سے ہے۔ تو شعور کا بیدار ہونا بہت ضروری ہے۔ شعور بیدار ہو گیا تو اس کے ارادے مضبوط ہوں گے، اور اگر آپ کے ارادے مضبوط ہوں گے تو آپ کا عمل شعور کے ساتھ ہوگا، اور عمل کی پختگی جنت کے راستے کو آسان بنا دیتی ہے۔ آپ کی نیت میں پختگی ہو، آپ کے عمل میں پختگی ہو، آپ کے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ اچھا یہاں ایک بات اور کہ انسان منفی اور مثبت خیالات کا مجموعہ بھی ہے، اچھی سوچ بھی آتی ہے، بری سوچ بھی آتی ہے، وسوسے بھی آتے ہیں، خیر کی بات بھی ذہن میں آتی ہے، اس کا مجموعہ ہے۔ کوئی یہ بولتا ہے نا کہ ہمیں برے ہی خیالات آتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ نہیں، دونوں طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو آزمایا، خیر بھی رکھا ہے اور شر بھی رکھا ہے۔ یہ حالات انسان کو شعور اور لاشعور تک لے جاتے ہیں۔ اچھا اب لاشعور کے بارے میں ہم جانیں گے۔ اچھا خیالات کے بعد یہاں پر شعور اور لاشعور کی طاقت کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ خیال جو ہے وہ غلط ہے کہ صحیح۔ اس کا پہلا نشانہ آپ کا دماغ شعور اور لاشعور والا حصہ ہوتا ہے، اور انسانی دماغ کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ انسانی دماغ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں شعور ہے، جس میں لاشعور بھی ہے اور تحت الشعور بھی ہے۔ یہ تینوں کڑیاں انسان کی یادداشت سے رابطے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان میں رابطہ ہے، یہ جڑی ہوئی ہیں۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ نفسیات یعنی فزیولوجی میں انسانی ذہن کی 3 تہیں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1 ہے شعور۔ یہ ذہن کا وہ حصہ ہے جس سے ہم پوری طرح باخبر ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کیا سوچ رہی ہیں، کیا دیکھ رہی ہیں، کیا محسوس کر رہی ہیں، یہ آپ کا شعور ہے، یعنی آپ کی آگاہی جو اس وقت ہم کر رہے ہیں۔ ہم شعور میں باتیں کر رہے ہیں نا، ہم لاشعور میں نہیں ہیں۔ ابھی میں آپ سے بات کر رہی ہوں، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ میں کوئی چیز اگر میں نے پینسل اٹھائی بھی تو مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ آپ اگر نماز پڑھ رہی ہیں تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں، تو اس کو شعور کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی سے بات کرنا، کوئی فیصلہ کرنا یا کسی چیز کو دیکھنا، یہ شعور ہے۔ اچھا لاشعور کیا ہے؟ یہ ذہن کا سب سے بڑا اور گہرا حصہ ہے۔ اچھا میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ انسان شعور میں کم رہتا ہے، لاشعور میں زیادہ رہتا ہے۔ وہ کیوں، میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاتی ہوں۔ لاشعور یہ ذہن کا سب سے بڑا اور گہرا حصہ ہے، جس تک ہماری براہ راست تو رسائی نہیں ہوتی ہے، لیکن اس میں خواہشات ہوتی ہیں، اس میں خوف ہوتا ہے، پرانی یادیں ہوتی ہیں، جبلت جو اللہ تعالیٰ نے جس جبلت میں ہمیں پیدا کیا ہے، اس میں صدمہ بھی ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، پرانی یادوں سے منسلک ہوتا ہے، تجربات بھی ہوتے ہیں جو بچپن سے جمع ہوتے رہتے ہیں۔ یعنی انسان جب پیدا ہوتا ہے نا تو وہ لاشعور کا جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے اس کو بیدار کر دیتا ہے، تو اس میں سٹور ہوتا رہتا ہے ساری چیزیں۔ لاشعور میں چیزیں شعور میں کم ہوتی ہیں، لاشعور میں زیادہ ہوتی ہیں۔ ہم دیکھیں نا، ہم پاس میں زیادہ ہوتے ہیں، ہم ماضی میں بہت ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہوا، اس وقت یہ اچھا تھا، اور حال میں ہم ذرا کم ہی رہتے ہیں، حال کو ہم ڈینائی کرتے ہیں، اور جو پاسٹ ہے ہم اس کو بہت زیادہ یاد رکھتے ہیں۔ تو پاسٹ جو ہمارا ہوتا ہے وہ لاشعور بھی ہوتا ہے۔ تو بچپن سے یہ ساری چیزیں نا سٹور ہو رہی ہوتی ہیں، جمع ہو رہی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو جو خواب آتے ہیں نا، جو چیزیں آپ شعور کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا، بعض دفعہ وہ خواب بھی آ جاتے ہیں۔ دیکھیں خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک خواب ہوتا ہے نفسیاتی خواب، ایک ہوتا ہے رحمانی، اور ایک ہوتا ہے شیطانی۔ نفسیاتی خواب جو میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں کہ شعور میں جیسے آپ کچھ چیزوں کی الجھن لے کر آپ سوتے ہیں، لیکن آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، آپ کا دماغ جاگتا رہتا ہے، پھر آپ کو خواب آتے ہیں، لاشعور میں جا کے وہ باتیں کرنا شروع ہو جاتی ہیں، ایک لاشعور کی زندگی بیدار ہو جاتی ہے۔ شعور میں تو آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، لاشعور میں آپ چلے جاتے ہیں۔ تو لاشعور میں انسان زیادہ رہتا ہے، دن میں بھی، خیالات میں، ماضی میں، احساسات میں، جذبات میں، اور جب شعور کی زندگی میں آتا ہے تو تھوڑا کم ہی اس کو استعمال کرتا ہے، جو کہ پازیٹیو چیز ہے، نیگیٹو چیز نہیں ہے۔ اچھا لیکن شعور کے ساتھ آپ نے اپنے فیصلے کرنے، لاشعور کے ساتھ فیصلے نہیں کرنے زندگی کے، کہ کیا ہو رہا ہے اسی کی بنیاد پر آپ نے اپنی زندگی کو چلانا ہے۔ اچھا پھر ہے تحت الشعور۔ تحت الشعور ہے یہ وہ ذہنی ذخیرہ ہے جو شعور سے فوراً نیچے ہوتا ہے۔ وہ معلومات میں اس وقت تک آپ کے ذہن میں ہوتا ہے، لیکن ضرورت پڑنے پر آسانی سے آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی جیسے کہ میں نے کہا نا کہ سٹور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک فنکشن ہماری دماغ میں رکھا ہوا ہے کہ جتنی باتیں ہم ابھی آپ سے کر رہے ہیں، میں ابھی جتنی باتیں آپ سے کر رہی ہوں نا، آپ جب اپنے بستر پہ جا کے لیٹیں گے نا تو میری باتیں آپ کو ریپیٹ ہوتی ہوئی محسوس ہوں گی۔ ریکارڈر ایک ہے دماغ کے اندر، ریکارڈ ہوتی ہیں وہاں پہ ساری چیزیں۔ جب کسی کا برین ہیمریج ہو جاتا ہے نا، تو جو یہ ریکارڈ والا سسٹم ہے نا، یہ ڈیمیج ہو جاتا ہے۔
تو وہ اس کو جو ابھی جو شعور میں جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا، وہ اس کو یاد نہیں رہتی ہیں۔ وہ جو پرانی چیزیں ہوتی ہیں، پرانی میری ایک جاننے والی ہیں، ان کو برین ہیمریج ہوا ہے، تو وہ اپنے شعور میں نہیں ہے، مطلب ان کو اب ان کے سامنے ان کے بچے آ جائیں، ان کے شوہر آ جائیں، وہ کسی کو بھی نہیں پہچانتی ہیں۔ وہ ہر بچے کا انہوں نے نام رکھا، وہ اپنے بہن بھائیوں کا، یہ بھائی جان ہیں، یہ باجی ہیں، تو وہ کہاں چلی گئی ہیں؟ وہ لاشعور میں چلی گئی ہیں۔ اچھا، جو میں آپ کو تحت الشعور کے بارے میں بتا رہی تھی کہ اس کے مطلب یہ ہے کہ اسٹور جو چیزیں ہو جاتی ہیں نا، تو ضرورت پڑنے پر آپ اس کا استعمال، اس فنکشن کا استعمال کرتے ہیں۔ یعنی اگر فرض کریں کسی کا فون نمبر بہت پہلے آپ نے یاد کیا ہو، اور اگر ضرورت پڑ گئی کہ مجھے ان کا نمبر بتاؤ، فوراً آپ بتا دیں گے۔ کسی کا نام، کسی کی کوئی ایسی بات، یا آپ کے ساتھ کوئی ایسا مس ہیپ ہو گیا ہو، یا اچھا یا برا، تو فوراً ضرورت پڑنے پر یہ حصہ بھی بیدار ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، انسان کی کچھ جبلت ہے، کچھ خاصیت ہے، کچھ کوالٹیز ہیں جو ماں کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کر کے ہی بھیجتا ہے دنیا میں، جیسے کہ رونا، تکلیف کو محسوس کرنا، ڈرنا، نیکی بدی کا بنیادی تصور رکھنا، یہ سب معلومات اور مشاہدے کے ذریعے ہی حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھا ہے۔ یعنی فطرت میں رکھا ہے، ڈرنا بھی، تکلیف کو محسوس کرنا، بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے وہ فوراً روتا بھی ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے جبلت میں رکھا ہے۔ لیکن شعور کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آپ دیکھ رہے ہیں، شعور آپ کے تجربے، میں یہ آسان لفظوں میں کہوں کہ شعور جو ہے نا وہ تجربہ ہے، جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے، آپ کو اس کا ادراک ہو جاتا ہے، پھر اسی کے مطابق آپ اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ قرآن میں شعور کا لفظ عقل، فہم، ادراک اور بیداری اور بصیرت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ قرآن کے مطابق شعور محض معلومات کا نام نہیں ہے پیاری بہنوں، یہ میں آپ کو معلومات نہیں دے رہی، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہی ہوں آپ کو، جو قرآن بتا رہا ہے ہم کو، بلکہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی وہ صلاحیت ہے جو اللہ نے انسان کی فطرت میں جوڑی ہے۔ یہ ہے زندگی، یہ ہے قرآن کا حکم عقل اور شعور والوں کے لیے۔ سورہ انفال آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سے سب سے بدترین مخلوق وہ انسان ہے جنہوں نے اللہ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور ایمان نہیں لائے۔ اللہ اکبر، یعنی بدترین مخلوق کہہ دیا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے، وہ ساری چیزیں، وہ کوالٹی جو اس کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دے کے اس دنیا میں بھیجا، لیکن اب دنیا میں آنے کے بعد انسان اللہ کو نہ مانے، اس کی بات نہ مانے، اس پر ایمان نہ لائے، تو ایسے لوگوں کو کہا ہے بدترین۔ بدترین کون ہوتے ہیں؟ جانور سے بھی گئے گزرے، جانور سے بھی گئے گزرے جس کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن کم از کم جانور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں، اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جس فنکشن کے تحت اس کو اس دنیا میں اتارا وہ کم از کم کر تو رہے ہیں، لیکن انسان کو جس مقصد کے تحت اتارا وہ نہیں کر رہا۔ اللہ فرما رہا ہے یہاں پر بدترین مخلوق وہ ہیں، وہ انسان ہی بہت برا ہے جو اللہ کو پہچانتے ہوئے نہ مانے، اس کو انکار کرے، ایمان نہ لائے۔ اسی وجہ سے انسان کے دیگر مخلوقات سے اس کو برتری دی ہے، اس وجہ سے کیونکہ اس کے پاس عقل ہے، شعور ہے، اور وہ اس کا استعمال کرتا ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ عقل مند انسان وہی ہے جو قرآن کے مطابق زندگی گزارے گا، اور اس لیے انسان کو اللہ نے بہت زیادہ ذہانت کا مالک بنایا ہے۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بے وقوف پیدا ہوا ہوں، مجھے تو کوئی عقل ہی نہیں ہے، یا عموماً ماں باپ غصے میں کہہ دیتے ہیں اس کو تو کوئی عقل ہی نہیں ہے، اس کی عقل جو ہے نا وہ تو گھٹنوں میں ہے۔ لمبے انسان کو عموماً یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کی عقل جو ہے وہ گھٹنوں میں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل دے کر، شعور دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ قرآن میں عقل، شعور کا جو لفظ ہے یہ تقریباً 49 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اسی لیے کہ انسان آخرت کی زندگی اور دنیاوی زندگی کے گزارتے وقت اس کا استعمال کرے۔ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، قرآن مجید میں 49 مرتبہ اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ رب العالمین نے متواتر یعنی انسانیت کو اپنی کتاب میں عقل کے استعمال کرنے کی دعوت دی ہے کہ عقل استعمال کرو اور دنیا سے فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے وہ بندے بالکل پسند نہیں ہیں جو عقل اور شعور سے کام نہیں لیتے ہیں، اس سے گریز کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ ان کی اکثریت سماعت کا عقل یعنی عقل سے کام لیتی ہی نہیں ہے، نہ سنتی ہے، نہ سمجھتی ہے، بلکہ وہ محض جانور ہیں، اور جانوروں سے بھی زیادہ بدتر، جانوروں سے بھی زیادہ بدتر بولا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ کتاب اللہ میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یاد دلائی کروائی ہے کہ جو انسان ذہن، سوچ، سمجھ اور تجربہ اور تجزیہ کرنے اور اپنی ذہانت اور عقل کو استعمال کرنے کے لیے قرآن کا استعمال کرتا ہے، وہی سب سے بڑا عقل مند ہے، اور جو نہیں کرتا وہ گریز کرتا ہے، اس کے لیے جہنم ہے، کیونکہ آپ پھر اچھے اور برے کی تمیز نہیں کر سکتے نا، حق اور باطل کی تمیز نہیں کر سکتے۔
تو ان کے حق میں رب تعالیٰ کی بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ قرآن مجید میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ انفال آیت نمبر 22 میں بتاتا ہے، بے شک بدترین لوگ اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے اور گونگے ہیں، جو بہرے ہیں، جو گونگے ہیں، وہ ذرا سوچ سمجھ کے زندگی نہیں گزارتے، یعنی جو نہ حق سمجھتے ہیں اور نہ حق بولتے ہیں، جن کے کان اور زبان حق کے لیے بہرے اور گونگے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کافر لوگوں کے وہ کانوں سے حق کی بات کو سنتے بھی تھے، دعوت کو بھی قبول کرتے تھے، لیکن سمجھ سوچ کر زندگی نہیں گزارتے تھے، بھول جاتے تھے اور بھولنے کی ایکٹنگ کرتے تھے۔ تو اپنے آپ کو ہم یہاں پہ ذرا رک جائیے اور چیک کیجئے کہ ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ قرآن ہمارے سامنے کھلتا ہے، لوگ ہمارے سامنے تلاوت بھی کرتے ہیں یا ہم خود بھی پڑھتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ آج تلاوت کر لی، بند کر کے اور رکھ دیتے ہیں اس کو۔ اس میں تو بتایا گیا ہے غور و فکر کرو، اس جو آپ نے پڑھا ہے، پتہ ہے آپ نے کیا پڑھا ہے، صحیح پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا؟ تجویدی سب کی ایک تو مجہول ہوتی ہے، چلو ٹھیک ہے، اگر تجوید اچھی پڑھ بھی لی تو کیا ترجمہ پڑھنے کی کبھی ہم نے کوشش کی ہے کہ ایکچولی آیت آپ کو کیا بتا رہی ہے؟ ہر آیت، ہر صورت میں، ہر لفظ کے اندر کچھ نہ کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی فائدے کے لیے بات بتا رہا ہے، لیکن ہم کیا بس پڑھا اور رکھا۔ ابھی رمضان آ رہے ہیں، خوب سب کے قرآن کھلیں گے، وہ بھائی 2 ختم کیے، 3 ختم کیے، 4 ختم کیے، میں نے تو 5 ختم کر لیے۔ سیکھا کیا؟ عمل کیسے کیا؟ کیا کرنا چاہیے زندگی میں؟ وہ خود سیکھا، بتایا نہیں، بس ترتیب یاد کر لی، اتنی کوانٹٹی 1 2 3 4 4 دفعہ قرآن کو میں نے ختم کر لیا، اٹھایا اس کو پھر رکھ دیا، سال کے بعد پھر نکالا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بتایا وعیدیں ہیں جو بہرے اور گونگے ہیں، جو سمجھتے نہیں ہیں کہ قرآن کو پڑھ کر عمل بھی کرنا ہے، مگر سمجھنے کی جیسے کافر ہیں، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے تھے۔ اس لحاظ سے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ بے زبان جانور اگر کسی بات کو نہیں سمجھتا تو اتنی بری بات نہیں ہے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ صلاحیت ہی نہیں دی ہے، اس کے اندر یہ پیدا ہی نہیں ہوا ہے نہ انسان، لیکن ان سے مطالبہ بھی نہیں ہے، لیکن انسان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، کوالٹی دی ہے کہ وہ سوچے گا بھی، سمجھے گا بھی، پڑھے گا بھی، اور اس کا مطالبہ بھی اللہ تعالیٰ کا یہی ہے کہ سوچ سمجھ کر راستہ اختیار کرو، راستہ اپناؤ۔ اگر وہ سمجھنے کی کوشش نہ کرے تو جانوروں سے زیادہ بدتر ہے۔ جو لوگ اللہ کے احکامات سنتے نہیں ہیں، اس کو مانتے نہیں ہیں، در حقیقت اس دنیا کے لیے وہ کاڑ کباڑ ہیں، کوڑا کرکٹ ہیں، جس کی اس دنیا کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو قرآن پر عمل نہیں کرتے ہیں، عقل کا استعمال نہیں کرتے ہیں، فہم نہیں رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس دنیا کو بھی اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ کاڑ کباڑ ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ یا اللہ، اور ہمیں کیا چاہیے سیکھنے سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے؟ اور کون آپ کو آگے کس انداز سے، مجھ کو کس انداز سے جھنجھوڑے گا؟ قرآن بتا رہا ہے بدتر۔ ذرا ایک مشاہدہ کیجئے، بلی کے پاس جا کے، کتے کے پاس جا کے کھڑا ہو جائیں، یہ کتے کی جو رال ٹپکتی ہے اس کے پاس جا کے ذرا کھڑے ہو کر غور سے دیکھیں، وہ رال کو بتایا ہے جو اس کا تھوک نکلتا ہے کتے کا، اگر کپڑوں پہ لگ جائے نا تو پیشاب کی مانند ہے وہ۔ اور اللہ بتا رہا ہے جانوروں سے بھی بدتر ہے ایسے شخص، ایسے لوگ جو عقل سے کام نہیں لیتے، جو شعور سے کام نہیں لیتے، جو قرآن کو کھول کر غور و فکر نہیں کرتے اس پر۔ اللہ اکبر۔ تو اس اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسی دنیا کو بھی ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، اور آخرت میں وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ سورہ تحریم میں ہے یہ کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی جو ہے عذاب سے بچاؤ، اس کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ جہنم کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ پتھر وہ جنہوں نے ساری عمر ان کو پوجا ہوگا، جنہوں نے جو ہے وہ اندھی تقلید کی ہوگی، تو نہ اس دنیا میں ان کی ضرورت ہے، اور آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاس کوئی ایندھن نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کوئی کوئلے نہیں ہے جس سے وہ آگ جلائے گا جہنم کی، انسان ہی ہیں جو ڈالے جائیں گے، پتھر ہی ہیں جن کو پوجا جاتا ہے، ان کو ڈالا جائے گا۔ اللہ کے پاس اور کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کو آگ لگا دے گا، انسان کے ذریعے جہنم میں آگ بھڑکے گی۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، روح کانپ جاتی ہے ایسی چیزوں کو سن کر، لیکن پھر بھی وہ تھوڑی دیر کے لیے ہم سنتے ہیں اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں۔ شعور کے بارے میں نا پڑھتے پڑھتے ایک بڑی بات، پیاری بات میرے ذہن میں آئی کہ شور اور شعور کے درمیان ایک عین کا فرق ہے، اور پتہ ہے یہ عین کیا ہے؟ یہ عین علم ہے۔ عقل جو ہے وہ علم کے ذریعے، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، عقل کے ساتھ جو ہے وہ علم جڑا ہوا ہے، کیونکہ جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ جانور کی طرح شور مچاتے ہیں، کیونکہ جانوروں کے پاس علم تو نہیں ہوتا نا، ان کے پاس عقل ہے، تو جن انسانوں کے پاس علم نہیں ہوتا وہ جانوروں کی طرح شور مچاتے ہیں، اور جن کے پاس علم اور شعور ہوتا ہے ان کا عمل شور مچاتا ہے۔ ایسے متقی اور تقوی والے شخص کو کچھ کہنا نہیں پڑتا، اس کا عمل بتاتا ہے کہ اس کے پاس کتنا علم ہے، جب وہ بولنے لگتا ہے، جب وہ اپنے لباس کو زیب تن کرتا ہے، تقوی کو لباس کو اپنے اوپر جو ہے وہ اوڑھتا ہے، اختیار کرتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کتنے پانی میں ہے۔
تو یہ لکھ لیجیے، بڑی اچھی بات ہے۔ دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ شعور اور شعور کے درمیان ایک آئین کا فرق ہے، اور یہ آئین جو ہے علم سے ہے، کیونکہ جن کے پاس علم نہیں ہوتا وہ جانور کی طرح شور مچاتے ہیں، اور جن کے پاس علم اور شعور ہوتا ہے ان کا عمل شور مچاتا ہے۔ اور بہت ہی پیاری بات ایک اور کسی نے میں پڑھ رہی تھی کہ جسم میں حرکت کو جان کہتے ہیں اور شعور میں حرکت کو انسان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی رہنمائی کے لیے اپنی آخری کتاب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی، اور ان کے ساتھ جتنے فرائض تھے، جتنے معاملات تھے، وہ سب قرآن مجید میں ہمیں بتا دیے۔ اس قرآن میں انسانوں کو آگاہ کر دیا کہ اے انسانوں، بے شک ہم نے نازل کی ہے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب جس میں تمہارا ہی تذکرہ موجود ہے۔ قرآن مجید انسانوں کے لیے تو ہے، انسان کے بارے میں بتایا ہے، اس کو مخلوقات بنایا، اس کو کیسے پیدا کیا، اس کے لیے کیا رکھا، پوری کتاب ہے ہی انسانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ انسان آگاہ ہو جاؤ، یہ جو کتاب میں نے نازل کی ہے اس میں تمہارا ہی تو تذکرہ ہے، تمہارے لیے تو ہے۔ اب بھی تم عقل شعور نہیں رکھتے، اور شعور کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اپنے آپ سے اپنے اطراف کی جو لوگ ہیں، جو معاملات ہیں، ان کی اس کیفیت کو محسوس کرنا ہے، اپنے احساسات، جذبات اور خیالات کو محسوس کر کے زندگی اسی کے مطابق گزارنی ہے۔ یہ ذہنی خود آگاہی اور حکمت کی ایک ایسی حالت ہے شعور جو ہمیں سمجھنے اور سوچنے اور رد عمل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ قرآن میں ہم کو معاملات، حالات اور واقعات پر سوچنے سمجھنے اور غور و فکر کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن بھی ہمیں یہی حکم دیتا ہے، انبیاء بھی یہی حکم دیتے ہیں، رسول بھی یہی حکم دیتے ہیں کہ غور و فکر کر کے زندگی گزارو۔ اسی لیے کوئی بھی کام آپ کرنا چاہیں، چاہے وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، اچھا ہو، برا ہو، جیسا بھی ہو، ضرور سوچئے، ضرور غور و فکر کیجئے۔ جیسے کہ اگر ہم ایک سوٹ خریدتے ہیں پیاری بہنوں، ہم اس پہ خرچہ کرتے ہیں تو کتنا سوچتے سمجھتے ہیں، کیسا ہے، کتنا بڑا ہے، کوالٹی کیا ہے، رنگ کیا ہے، دھاگا کون سا استعمال ہوا ہے، فٹنگ کیسی ہے، اس کے بارے میں ایک ایک معلومات جو جاننا ضروری بھی نہیں ہے نا، وہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں دکاندار سے، کرتے ہیں نا، اور اس کے بعد ہم اس سوٹ کو خریدتے ہیں۔ تو دین کے معاملے میں اتنے ہم جاہل اور بے وقوف کیوں ہیں؟ کسی کے نے بھی کچھ بھی کہہ دیا، جیسے بھی کہہ دیا، فوراً اس کی اندھی تقلید کرنے لگے، عمل کرنے لگ گئے۔ اور اسی طرح کے رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ عقل اور شعور یہی ہے کہ اپنے ارد گرد کی دنیا اور اس میں ہونے والے واقعات کے معاملات کو جانیں اور اس پر غور کریں، آپ کی باطل، حق اور باطل کو پہچانیں، اچھا برا، غمی، دکھ، احساس، جذبات کو محسوس کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کوالٹی دی ہے انسان کو، یہ ساری چیزیں وہ محسوس کر کر اپنی زندگی کو اچھا گزار سکتا ہے۔ شعور کو استعمال کرنے کی دعوت قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ایسے مقامات پر دی ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات میں پھیلی ہوئی بے شمار نشانیوں کے ذریعے انسان کی توجہ اس طرف دلا رہا ہے۔ شعور کو عمل کے تناسب میں ڈھالنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ اپنی غلطیوں کا احساس کرنا کہ آپ سے کیا غلط ہو گیا۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تھی، فوراً ان کو اس چیز کا احساس ہوا تھا اور انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کی تھی۔ تو شعور کا ایک یہ بھی ایک اہم پہلو ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کو دیکھیں، اپنے احساسات جو آپ کے معاملات ہوئے ہیں، تجربات سے سیکھیں، ناکامیوں سے سیکھیں، فائدہ اٹھائیں ایسی چیزوں سے جو آپ کو دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فائدے کے لیے بھیجا ہے نا، تو فائدہ اٹھائیں ایسی چیزوں سے۔ غلطیوں اور ناکامیوں کے اسباب کو تلاش کریں کہ آپ سے کیا غلط ہوا ہے، کیوں غلط ہوا ہے؟ ایکسکیوز می، میرے اوپر جو پریشانی آئی ہے یہ کیوں آئی ہے؟ کیا میں نے دن بھر میں نماز پڑھی تھی؟ 5 ٹائم کی نماز مجھ پہ فرض ہے، چلو 3 پڑھ لو کافی ہے، یہ میں نے کیا تھا؟ میرے اوپر جو پریشانی آئی ہے، اچھا ہم کہتے ہیں پریشانی آ گئی، آزمائش آ گئی، دیکھے تو کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ 5 ٹائم کی نماز فرض ہے نا، کوئی کہتا ہے فجر کی نماز قضا ہو گئی، آپ ہی اٹھا نہیں جاتا، کوئی کہتا ہے عشاء کا مسئلہ ہو گیا۔ یہ مسئلہ بہت گھمبیر ہے، اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے اوپر 5 ٹائم کی نماز فرض ہے اور آپ نے یعنی لاپرواہی میں 3 پڑھ لی، 2 پڑھ لی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر آپ سے راضی ہوگا؟ راضی تو تب ہوگا نا جب آپ اس کو راضی کریں گے، اس کے معاملات سے جو اس نے ہم کو ہمارے اوپر فرض کیے ہیں۔ تو اپنی غلطیوں کو دیکھیں، ایک ہی غلطی کو گھڑی گھڑی دہرانے سے وہ انسان کیا بن جاتا ہے؟ ڈھیڑ بن جاتا ہے۔ جیسے نماز پڑھنے والے، میں نماز کی بات گھڑی گھڑی یوں کہوں گی، نماز نہیں پڑھتے ہم لوگ، اور اس کے اوپر اتنی سخت وعیدیں ہیں کہ قبر میں ایک ایسا اژدہا دیا جائے گا جو آپ کو ہر طرف سے کاٹے گا، لوہے کے اس کے ناخن ہوں گے، اس سے آپ کا منہ، آپ کا جسم کھرکے گا، اور سوائے چیخو پکار کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بہت میں آپ کو ہلکا سا عذاب بتا رہی ہوں جو قبر میں ہی آ جائے گا۔ اور جب آپ نماز نہیں پڑھتے تو زندگی میں بھی آپ کی پرابلم آتی ہے نا۔ دیکھیں کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، گھر کے اندر کون کون نماز پڑھ رہا ہے؟ 10 سال سے اگر
زیادہ عمر کا بچہ اگر نمازی نہیں ہے آپ کے گھر میں تو آپ کے گھر میں نحوست ہے، نماز نہ پڑھنے کی نحوست ہے، تو باجماعت سب کو نماز پڑھائیے۔ تو اپنی غلطی کو گھڑی گھڑی اگر کرتے رہیں گے نا اور ہوش و حواس میں نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا، یہ انسان کو نا یہ شیوا نہیں دیتا۔ اللہ نے انسان کو عقل، شعور، لباس، وقار، اختیارات، نصیحت، ہدایت، علم سب کچھ تو دے رکھا ہے۔ یہ انسان کو شیوا نہیں دیتا کہ وہ بدحواس ہو کے زندگی گزارے، جانوروں کی طرح زندگی گزارے۔ مومن انسان وہی ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے فائدہ اٹھائے، جس کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود سورہ بقرہ آیت نمبر 36 میں دیا حضرت آدم علیہ السلام کو، کہ ایک مقررہ وقت تک تمہارے لیے زمین میں تمہیں ٹھہرنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے۔ تو اللہ کر لیجیے گا اس کا جا کے، فائدہ اٹھانے کو کہا ہے۔ تو جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اس کا مطلب ہے دنیا سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے، اور دنیا کا فائدہ دیکھیں، فائدے کا مطلب کیا ہے، یعنی آپ نے عقل اور شعور اور فہم، ادراک اور حکمت جو ہے جو دی گئی ہے اس کے ساتھ آپ نے زندگی کی گزاری اور اس سے فائدہ اٹھایا۔ فائدہ صرف دنیاوی کامیابی نہیں ہے پیاری بہنوں، کہ آپ کے پاس زبردست قسم کی خوبصورت گاڑی آ گئی ہے، بینک بیلنس بھر گیا ہے، بیٹا ڈاکٹر بن گیا، بیٹی کی امیر گھرانے میں شادی ہو گئی ہے، صرف یہ کامیابی نہیں ہے دنیا کی۔ چلو کامیابی حاصل فرض کریں آپ نے کر بھی لی ہے، لیکن اصل کامیابی کے بارے میں تو جانے نا۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ نماز کا پڑھنا، زکوٰۃ دینا، آخرت کی فکر کرنا، موت کو روزانہ یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا اور کروانا، صلہ رحمی کرنا، حقوق الفرائض کی ادائیگی کرنا، قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنا، عمل کرنا اور کروانا۔ نیت تو خالص صرف اللہ کے لیے رکھنا کہ آپ جو عمل کر رہی ہیں صرف اللہ کے لیے کر رہی ہیں۔ نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، سچ کا ساتھ دینا، اللہ کی ذات اور اس کے مزاج کو پہچاننا ہی شعور ہے، اور اس پر آپ کو اجر ملے گا۔ بس آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ شعور اور عقل میں فرق جو ہے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں آپ جان لیجئے۔ شعور اور عقل میں فرق ہے علم کا۔ عقل علم کے ساتھ آتی ہے اور شعور تجربے کے ساتھ آتا ہے، لیکن ان دونوں کا مقام ایک ہی ہے، دماغ۔ یہ دونوں اور یہ دونوں روح کے ساتھ، روح کی ترجمان بھی ہے، یعنی روح کے اندر کیا چل رہا ہے، آپ کی روح کیا ہے، کس چیز کو پسند کرتی ہے، اس کی ترجمان بھی ہے یہی دونوں چیزیں۔ اور روح کو اللہ نے توحید پہ جمع کیا ہے، روح کو اللہ نے توحید پہ جمع کیا ہے، تو ہر کسی کی روح پاک ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ روح اللہ کے پاس سے آتی ہے اور اللہ کے پاس سے چلی جاتی ہے، واپس چلی جاتی ہے۔ جسم اللہ تعالیٰ نے زمین سے بنایا اور واپس زمین میں ہی چلا جائے گا، تو روح کو پاک رکھیں گی تو آپ کا جسم بھی پاک ہوگا، آپ کا دل دماغ بھی پاک ہوگا۔ دیکھیے اللہ نے اس دنیا کو شر اور خیر سے گھیرا رکھا ہے، اب یہ ہم پر ہی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چیزوں کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور اچھے برے خیالات کا انسانی زندگی اور انسانی رویوں پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ کبھی انسان اپنے خود ساختہ خیالات میں اس قدر خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ کئی کئی دن واحد انہی خیالات کے آسیب میں ہی رہتا ہے، اس کا پیچھا کرتے رہتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا نا کہ لاشعور میں جو چیزیں ہوتی ہیں ہم اس میں زیادہ رہتے ہیں، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے ساتھ ہم پورے پورے دن رات گزارتے ہیں، اس کے اوپر بھی دھیان دیجیے۔ دیکھیں نا جیسے کہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ مہنگائی اور جو اخلاقی اقدار ہیں، معاشرے میں جو بڑھتی ہوئی سماجی برائیاں ہیں، ایک عام شخص کو شدید پریشانی اور ڈپریشن میں مبتلا کر دیتی ہے۔ وہ اس کے لیے کافی ہے، لیکن ہم پھر بھی اپنے آپ کو اللہ سے دور کیسے کرتے ہیں؟ جب ہم قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں اور شعور اور عقل کا استعمال نہیں کرتے ہیں، تو obviously پریشانی ختم نہیں ہوگی۔ دیکھیے پیاری بہنوں، جب آپ عقل اور شعور کا استعمال کریں گی قرآن کے حساب سے تو آپ کی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ دیکھیے شعور جادو کی چھڑی کی طرح ہوتا ہے، جس طرح اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ غور و فکر کرنے کو، یقیناً جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں یقیناً ان کے لیے چیزیں آسان ہوں گی، اس کے لیے سمجھنا آسان ہوگا، حل کرنا آسان ہوگا۔ آپ کی زندگی میں کوئی مشکل آئے گا، آپ کو پتہ ہے کہ مجھے قرآن سے اس کا حل مل جائے گا، آپ فوراً قرآن کی طرف جائیں گے اور حل ملے گا آپ کو سکون آئے گا، خوشیاں آپ کے انتظار کریں گی۔ اور عقل کو، شعور کو اور روح، جسم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی غلام بنائیے، لمبے لمبے سجدے کیجیے۔ دیکھیں اس کے دو بڑے فائدے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں، تو عقل اور شعور اور روح کو اور جسم کو اللہ کا غلام بنائیے، لمبے لمبے سجدے کیجیے۔ اس کے دو فائدے ہیں، دینی پوائنٹ آف ویو، دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے تو یہ ہے کہ جب آپ خاص طور پہ دینی پوائنٹ آف ویو آپ کو میں بتاتی ہوں کہ اللہ کو جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کو آپ کا سجدہ کرنا بہت پسند ہے، ایکسٹرا سجدہ، نوافل کے سجدے اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب آپ سجدہ کرتے ہیں لمبا سجدہ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے لمبے لمبے سجدے کیا کرتے تھے کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے ان کو ہلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو ہے وہ قبض تو نہیں ہو گئی، اتنا لمبا سجدہ۔ تو سجدے کرنے میں دو بڑے فائدے ہیں، ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور دنیاوی اعتبار سے
آپ جب لمبا سجدہ کرتے ہیں نا تو دماغ کو خون کی جو سپلائی ہے نا بہت اچھی طریقے سے ہوتی ہے، جس سے انسان کی سوچنے سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت میں بہترین اضافہ ہوتا ہے۔ دیکھیں لمبا سجدہ کرنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، خون کی سپلائی بڑھتی ہے، اور اچھا خون یعنی جو نا آپ کا خون دماغ سے لے کے دل میں ایک اچھا خون جو ہے نا وہ سپلائی ہوتا رہتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے سسٹم میں رکھا ہوا ہے۔ اور پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، تو آپ کی زندگی سے پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے۔ بس دعا یہی کیا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شعور کے ساتھ زندگی گزارنے کے طریقے پر ہمیں جو ہے وہ گامزن رکھے۔ اچھا، باشعور ہونے کی نشانیاں ہیں، جلدی سے یہ لکھ لیں، انشاءاللہ پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں، پھر آخر میں کوشچن آنسر بھی کریں گے۔ باشعور ہونے کی نشانیاں آلموسٹ 10 ہیں، اگر آپ لکھنا چاہیں تو۔ نمبر 1، خود آگاہی، اپنے اعمال کی ذمہ داری لینا۔ نمبر 3 ہے توجہ اور غور و فکر، حالات کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ نمبر 4 ہے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ نمبر 5 ہے احساس اور ہمدردی رکھنا۔ ٹھیک ہے، یہ باشعور لوگوں کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں، کوالٹیز بتائی گئی ہیں۔ نمبر 6 ہے خود پر کنٹرول رکھنا، کوئی ایسی سچویشن آ جائے، غصہ گرمی کا معاملہ آ جائے، لڑائی جھگڑے کا، تو خود پر کنٹرول رکھیں، یہ باشعور لوگ ہیں۔ علم کی نمبر 7 ہے علم کی طلب رکھنا۔ علم کی طلب تو آپ کو ہدایت میں بھی چاہیے، نصیحت میں بھی چاہیے، آپ کو عقل و شعور کے لیے چاہیے، علم آپ کے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ اچھا، نمبر 8 ہے مثبت سوچ سے دلیل دینا۔ نمبر 9 ہے حکمت اور دانائی رکھنا۔ نمبر 10 ہے عدل اور انصاف پر فیصلہ کرنا۔ اور قرآن ہم کو شعور والی زندگی گزارنے کے بارے میں بہت ساری آیتوں میں مختلف طریقے سے ہمیں بتاتا ہے۔ آلموسٹ 12 طریقے میں نے جمع کیے ہیں، تو قرآن میں ہی ہے اس کا ذکر۔ نمبر 1 ہے باشعور انسان توکل اور بھروسہ کرتا ہے، سورہ طلاق آیت نمبر 3 میں ہے یہ، کہ جو لوگ اللہ پر توکل رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ نمبر 2 ہے صبر اور استقامت، بے شک صبر کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے حساب دینا ہے، سورہ الزمر آیت نمبر 10 ہے۔ نمبر 3 ہے شکر اور احسان، سورہ دوحہ آیت نمبر 11، اپنے رب کا احسان بیان کرو۔ پھر نمبر 4 ہے اخلاق اور معاشرہ، ہم نے آسمان اور زمین کو بہت ساری نشانیوں کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، سورہ یہ ہے نمبر 5 ہے انکساری، لوگوں کے ساتھ انکساری کیا کرو، یہ ہے سورہ الفرقان آیت نمبر 63۔ صبر اور شکر، اور تم زیادہ شکر اور صبر کیا کرو، سورہ ابراہیم آیت نمبر 5۔ اچھا، نمبر 7 ہے ذکر اور یاد، اللہ کو یاد کرو وہ تمہیں یاد کرے گا، سورہ بقرہ آیت نمبر 152۔ محبت اور شفقت، اور تم لوگوں کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آؤ، سورہ الزمر آیت نمبر 21۔ نمبر 9 ہے امانت اور ذمہ داری، سورہ الاحزاب میں اس کا ذکر ہے آیت نمبر 72۔ نمبر 10 ہے حساب اور جزا، اس کا شعور رکھنے والوں کے لیے اس کا لیے حساب، جو لوگ شعور رکھتے ہیں ان کا حساب ضرور ہوگا، سورہ النحل آیت نمبر 93۔ اچھا، پھر ہے نمبر 11 نیتی اور اخلاص، اور تم اپنے رب کے لیے خالص عبادت کیا کرو، سورہ الزمر آیت نمبر 2۔ اور نمبر 12 ہے آخری تقوی اور پرہیزگاری، بے شک جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں، سورہ طلاق آیت نمبر 2۔ بس دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان لوگوں میں شامل کر دے جو عقل سے کام لیتے ہیں اور جو عقل کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی الحمدللہ، اگر کسی کا کوئی جزاک اللہ سوال ہے، خیر کثیرہ۔ ہاں وَإِيَّاكَ خیرٌ، جی آپ کو کوئی سوال ہے تو موسٹ ویلکم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سسٹر ہوں۔ جی سسٹر، میں نے لیٹ جوائن کیا آج، تو میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا آپ کی والدہ کی طبیعت کیسی ہے؟ جی مجھے بہت شکریہ، الحمدللہ کافی بہتر ہے، اور وہ میں الحمد نسبت للہ گھر میں چلی گئی ہیں، تو اب جو وہاں کا جو پروسیس ہوتا ہے اس کو ریکور کر رہے ہیں، باقی اچھا، الحمدللہ کافی بہتر ہے، بہت الحمد للہ الحمد للہ۔ شکریہ جی۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے والدین کو سب کو اپنے حفظ میں رکھے، آمین۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو موسٹ ویلکم، واٹس ایپ کے اوپر بھی آپ لوگوں کی آواز آ رہی ہے، اگر آپ لوگ کو کوئی سوال ہے تو جی کر سکتی ہیں۔ اچھا، کوئی یوٹیوب کے اوپر ہے ریکارڈو، میری کرسمس ایو، سوری سر وی ڈونٹ سیلیبریٹ کرسمس، آئی ایم سو سوری۔ اچھا جی،
اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ ایکسکیوز می. جی میں تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گی کہ لاسٹ ویک جو ہم نے تقوی کے بارے میں بات کی تھی اس سے آپ نے کچھ سیکھا، اور آج کا جو ٹاپک تھا عقل شعور، تو مجھے چلیں یہی بتائیے کہ کون کون عقل اور شعور سے آج کے بعد جو ہے وہ زندگی گزارے گا. چلیں اس کے بارے میں بتائیے، کون کون اس چیز کا وعدہ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اب جو بھی فیصلہ کریں گے وہ عقل اور شعور کا مطلب یہ کہ قرآن سے آپ کو ہدایت حاصل کرنی ہے، قرآن کو کھولنا ہے کہ آپ نے بچی کی جب شادی کرنی ہے، آپ نے کوئی جاب کرنی ہے، آپ کے اوپر کوئی سچویشن آ جاتی ہے، کوئی معاملات ایسے آ جاتے ہیں، تو ہمیں قرآن کیا بتا رہا ہے، یہ ہے عقل شعور. پھر آپ کو قرآن آپ کو ایک راستہ بتاتا ہے بڑا پیارا، پھر آپ اس پر عمل کرتے چلے جاتے ہیں، جب عمل کرتے چلے جاتے ہیں تو اللہ بھی راضی ہوتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو کون کون جو ہے آج سے انشاءاللہ اس بات پر وعدہ کرتا ہے کہ عقل و شعور قرآن کے حساب سے ہی لیا جائے گا؟ انشاءاللہ آپ کی جان پوری کوشش جی ہوگی. انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قبول فرمائے. جی کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے تو میرے پاس ابھی 5 منٹس ہیں. جی سسٹر ثانیہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی آپ کی جان میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے ایک کلر شعور رکھتے ہوئے انسانوں سے گناہ ہو جاتے ہیں. جی 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 آواز آ رہی ہے میری؟ نہیں آپ کی آواز نہیں صحیح نہیں آ رہی. جن لوگوں سے گناہ ہو جاتے ہیں، میں کہہ رہی ہوں کہ اکثر مطلب ہم لوگوں میں عقل و شعور تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، ہم لوگ اس کا استعمال نہیں کرتے، لیکن عقل و شعور رکھنے کے باوجود اگر لوگ مطلب گناہ در گناہ کیے جا رہے ہیں، توبہ نہیں کر رہے سچے دل سے، تو ان کے بارے میں جی دیکھیں زندگی میں جب پریشانی آتی ہے نا تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ سے گناہ کیا ہوا ہے، اور جب گناہ ہوئے ہیں تو کیا آپ نے سچی توبہ کی ہے کہ نہیں. تو جیسے ہی دیکھیں توبہ کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے، جب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے دور ہو رہے ہیں یا گناہ بڑھ گئے ہیں تو فوراً توبہ کرنے بیٹھ جائیں. توبہ کریں گے، اس میں نے کہا نا کوئی وقت نہیں ہے. اللہ سے صدقے دل سے ایک دفعہ اپنے گناہ کو سامنے رکھتے ہوئے عاجزی انکساری کے ساتھ اور اس گناہ کو نہ دوبارہ کرنے کا عزم کریں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول کریں گے. لیکن دیکھیں نا ہم کس منہ سے اللہ سے مانگتے ہیں. ہم دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ذرا مثال دیتی ہوں تھوڑی سی. آپ کوئی جاب کرنے جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جاب آپ کی جو جاب آپ نے دیکھی ہے وہ میڈیکل فیلڈ میں ہے اور آپ کو اس کو کوئی تجربہ نہیں ہے، اور آپ جا کر اپنی ریزومے ان کو دے دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں جاب مل جائے. کیسے ملے گی جاب جب آپ اس کی کوالیفائی نہیں ہو سکتی، جب آپ کی کوالیفیکیشن ہے ہی نہیں کہ میڈیکل فیلڈ میں آپ کو جاب ملے، تو آپ کیسے اس میں جاب کر سکتی ہیں؟ تو پھر آپ کیا بولیں گے کہ مجھے جاب دینے والے غلط ہیں؟ نہیں، آپ غلط ہیں نا، کیونکہ آپ نے اپنی فیلڈ ہی صحیح نہیں چوز کی. آپ نے جو آپ ہیں ٹیچر اور آپ جا رہی ہیں میڈیکل فیلڈ میں. تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جب ہم پیش ہوتے ہیں تو پیچھے اتنے گناہ کر چکے ہوتے ہیں، اس کو تو ہم دیکھتے نہیں ہیں، نظر ثانی کرتے نہیں ہیں، توبہ کرتے نہیں ہیں، اور اللہ سے پھر مانگنے کھڑے ہو جاتے ہیں. مانگنا ہے تو توبہ مانگیے نا، توبہ مانگیے، توبہ طلب کیجیے. مت مانگیے ابھی کہ اللہ مجھے گاڑی دے دے، بنگلہ دے دے، آپ میرے لیے آزمائش جو ہے اس کو ختم کر دے. توبہ کریں گی سارے معاملات آپ کے خود بخود درست ہونا شروع ہو جائیں گے. تو پہلے مانگنے کا منہ تو ہونا چاہیے. پھر بھی میرا رب کتنا بڑا غفور الرحیم ہے کہ گناہ گار کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں گناہ گار، صبح کے گناہ گار جو ہوتا ہے اس کی رات تک شام تک میں اس کا انتظار کرتا ہوں، اور جو رات کو گناہ کرتا ہے میں صبح تک اس کا انتظار کرتا ہوں. دنیا والے تو آپ کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، بھائی آپ پاگل ہو گئی ہیں، آپ کا جو ہے جو کوالیفیکیشن اتنی ہے نہیں، اور آپ جو جاب لینے آئی ہیں وہ ہائی کوالیفائڈ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ڈیزرو کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو آپ کو موقع دے رہا ہے کہ آئیے توبہ کرو، توبہ کر کے مجھے راضی کرو. اللہ کو توبہ کرنے والے اور صاف رہنے والے بہت پسند ہیں. تو ان دونوں کا جو ہے وہ صاف کا مطلب یہ کہ اپنے ہائیجین کا بھی خیال رکھیں اور دل کو بھی صاف رکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے بہت پسند ہیں. تو اپنے معاملات پہلے پیچھے کے صحیح کریں تو آگے خود بخود آپ کے معاملات درست ہوتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. جی میں ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہتی ہوں آج کے ٹاپک کے حوالے سے. جیسے آپ نے بولا ہے نا کہ شعور جو ہے وہ ایکسپیرینس کے حساب سے جیسے جیسے انسان کا تجربہ ہوتا ہے تو اس سے شعور آتا ہے. تو مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی کہ جب چھوٹی تھی، ابھی ایج کم تھی، تو اگر کچھ بھی کوئی معاملات خراب ہوتے تھے، کچھ اگر کسی دوست کے ساتھ لڑائی ہوگی یا کچھ، تو امی ہمیشہ کہتی تھی کہ تم دیکھو تم نے کیا غلطی کی ہے، تم خود سے دیکھو اور اللہ سے معافی مانگو. تو مجھے ہمیشہ یہ لگتا تھا میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، میری غلطی کیسے ہو سکتی ہے. تو کیونکہ
ना شعور تھا، نہ عقل تھی، اور ہمیشہ لگتا تھا کہ میں ہی ٹھیک ہوں، میں ہی فیئر ہوں، ہر معاملہ میرا ٹھیک ہے، اگلا بندہ جو ہے نا وہ غلط ہے۔ لیکن جیسے جیسے عمر بڑھی اور شعور آیا اور تھوڑا سا علم جو ہے وہ سیکھنا شروع کیا، تو پتہ چلا کہ جب انسان اپنا خود جائزہ لیتا ہے نا، خود اپنے آپ کو اسیس کرتا ہے کہ میں کہاں پہ غلط ہوں، تو پھر جو ہے پھر سمجھ آتی ہے، پھر آپ اپنے آپ کو اصلاح بھی تبھی کرتے ہیں جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کیا غلطی کی ہے۔ جیسے مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا غلطی ہے کیا ہوتی ہے غلطی، تو مجھے لگتا تھا میں ٹھیک ہوں، اگلا بندہ خراب ہے۔ اور یہ چیزیں الحمدللہ یہ علم حاصل کرنے سے اور شعور سے یہ چیزیں انسان کو اپنے جائزہ لینے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ کہاں پہ غلط ہیں۔ بہت اچھی بات آپ نے شیئر کی۔ دیکھیں آپ نے کہا مجھے عقل شعور نہیں تھی، لیکن جب علم آیا جی تو پھر مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ تو سوچے علم کتنی ضروری چیز ہے کسی بھی معاملے میں۔ علم کا ہونا، علم کا ادراک ہونا، اس کے بارے میں جاننا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ اللہ نے جو طالب علم ہے نا اس کے لیے فرماتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، حدیث ہے کہ جو طالب علم ہوتا ہے نا اس کے لیے آسمان کی جتنی مخلوق ہے اور زمین کے اندر جتنی مخلوق ہے سب استغفار کرتی ہیں۔ سوچئے طالب علم کا بہت بڑا درجہ ہے۔ تو علم ہم سب ابھی جو ہے وہ کون ہے؟ طالب علم تو ہیں، سیکھ تو رہے ہیں، تو سیکھتے سیکھتے زندگی گزارنی نا ہمیں۔ تو کتنی پیاری بات آپ نے شیئر کی کہ پہلے آپ کو اس کا شعور نہیں تھا، لیکن جب علم آپ نے حاصل کر لیا پھر آپ کو اپنی غلطی، اپنی اونچ نیچ سب سمجھ میں آنے لگی۔ بالکل، ویری گڈ، شاباش، الحمدللہ۔ کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہے، کوئی کوشچن کرنا چاہے، موسٹ ویلکم۔ اتنی دیر پہ یوٹیوب پر ایک کوشچن آیا ہے، ہم خود قرآن و حدیث کو دیکھنے کے بجائے علماء سے رابطہ کرتے ہیں، یہ بھی تو قرآن اور حدیث سے مدد لینا ہوتا ہے۔ جی بالکل، دیکھیں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تمہیں علم نہ ہو تو اہل علم سے جا کے پتہ کرو، معلوم کرو۔ اور لیکن اہل علم کے لیے بھی یہی ہے کہ دیکھیں فرقے والے جو لوگ ہوتے ہیں، فرقے بازی جو کر رہے ہوتے ہیں، جو فرقے کی دکان گرم کر رہے ہیں، تو ان کے پاس نہیں جانا آپ نے قرآن و حدیث سیکھنی ہے تو پہلے تو خود بھی اپنے لیے دعا مانگے، اللہم فقہنا فی الدین، اللہ مجھے دین کا فہم عطا فرما۔ اللہ دیتا ہے، بالکل دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں اس کو دین کا فہم عطا کر دیتا ہوں۔ تو پہلے تو اپنا ہی محاسبہ کیجئے کہ ایکچولی آپ کو کوئی فرقے کی دکان گرم کرنی ہے یا پھر آپ نے قرآن و حدیث سیکھنا ہے۔ تو اس کے لیے صحیح علماء کے پاس جانا، بالکل یہ قرآن میں حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ اہل علم کے پاس جائیے۔ حدیث ہمیں ملتی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں جو آپ کو اللہ سے جوڑ دیں۔ تو بالکل یہ بھی ایک رابطہ ہے، علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی، ان کے ساتھ رابطے میں رہنا بھی قرآن و حدیث سیکھنے کے برابر ہی ہے، اور بلکہ ہے ہی یہی۔ اگر جو آپ کو بالکل سیدھا سیدھا دین سکھاتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اب اختلافات مسئلے جو ہو جاتے ہیں ان کو سیکھنے بیٹھ گئے آپ، دیکھیں ان کے بارے میں جانیں ضرور۔ اختلافات جیسے میرے پاس کوشچن آتے ہیں خاص طور پہ یہ کہ مرد اور عورت کے نماز میں کوئی فرق ہے کہ نہیں، اور وہ سجدے کے لیے بڑے معاملات جو ہے وہ اس میں لوگ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کہ کچھ لوگ جو خواتین جو ہیں وہ چپٹ کے سجدہ کرتی ہیں، اور کچھ لوگ جو اٹھ کے کرتے ہیں، جو اٹھ کے کرتے ہیں ان کو زیادہ اختلافات زیادہ فیس کرتے ہیں ان چیزوں کو۔ تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ میں بھی اختلاف پایا گیا تھا، لیکن اختلافات آپ رکھ سکتے ہیں، کسی کے ساتھ آپ کی رائے ملے نہ ملے یہ ہو سکتا ہے، لیکن نفرت نہ رکھیں کہ وہ جو ہے فرقہ ہے تو وہ تو جہنمی ہے اور ہم ہی جنتی ہیں۔ نہیں، سب کے بارے میں جانیں ضرور، علم یہی تو ہے نا۔ صرف علم یہی نہیں ہے کہ آپ نے صرف قرآن کے بارے میں جان لیا اور آپ نے نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو 4 کتابیں اتاری ہیں نا، ان چاروں کے بارے میں جانے نا۔ جب تک سے آپ جانیں گے نہیں، آپ کی نالج جو ہے وہ بڑھے گی نہیں، تو لوگوں سے آپ کیسے بات کر سکتے ہیں، علم کو کیسے پھیلا سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے علماء کا رابطے میں رہنا، ان کی مدد حاصل کرنا، بالکل قرآن و حدیث ہے، وہ آپ کو اللہ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو نیکی یہی ہے کہ آپ جو ہے نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں تاکہ وہ آپ کو اللہ کی پہچان کروائیں اور قرآن و حدیث کو واضح کھول کھول کے بیان کریں۔ الحمدللہ، یہ یوٹیوب پہ کوشچن آیا تھا، اس کا آنسر کیا۔ جی اگر کوئی اور کچھ کہنا چاہتا ہے موسٹ ویلکم، 2 منٹ رہ گئے ہمارے پاس انشاءاللہ۔ جی اچھا، سسٹر ثانیہ نے کوشچن پوچھا تھا جو میں اس کو ریپیٹ کر دیتی ہوں، اب آن لائن ہوں۔ تو سسٹر ثانیہ آپ نے کیا کوشچن پوچھا تھا نیلز کا؟ نیز کا یہ پوچھا تھا کہ آج کل بہت زیادہ نا عورتیں لڑکیاں نا ایک نیز لگواتی ہیں، انہیں ایکریلک نیز بولتے ہیں، اور وہ کچھ ٹائم کے لیے 1 ماہ یا مطلب زیادہ ٹائم کے لیے لگوا لیتی ہیں، تو کیا ان میں نماز ہوتی ہے؟ وہ یہی کہتی ہیں کہ ہماری ان میں نماز ہو رہی ہے، ہم وضو کر رہی ہیں تو ہماری نماز ہو رہی ہے، وہ نماز پڑھ رہی ہیں۔ اچھا جی سسٹر ثانیہ کا کوشچن یہ ہے کہ کچھ خواتین خود بچیاں جو ہیں آج کل نیلس لگوا لیتی ہیں،
اور نیلس لگا کر وہ پرمننٹ بھی کر لیتی ہیں اس کو، تو کیا اس میں نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ یہ آف دا ریکارڈ تھا، میں نے اس وجہ سے لے لیا کیونکہ یوٹیوب پہ بھی لوگ سن رہے ہیں۔ دیکھیے جو بچیاں، جو خواتین نیلس لگا کر، اگر انہوں نے نیلس لگانے سے پہلے وضو کر کے اور ناخن لگا لیے ہیں تو ایک نماز تک، جب تک ان کا وضو قائم ہے وہ نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن ان کا جیسے ہی وضو ٹوٹے گا ان کو نیلس اتارنے پڑیں گے، کیونکہ جو اعضاء جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو وضو کے لیے فرض رکھی ہیں، اگر آپ نے اس کو کور کر لیا کسی بھی چیز سے اور وہ پانی آپ کے اسکن تک نہیں پہنچا یا ناخنوں تک نہیں پہنچا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو نیلس کو، اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو نیلس کو اتارنا شرط ہے، نہیں اتاریں گے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ تو جتنی بچیاں، خواتین مجھے سن رہی ہیں اور اگر وہی سوچتی ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ وضو کر کے نیلس لگا کر نماز پڑھ لی تو ایک نماز تو آپ کی ہو گئی، لیکن جب وضو ٹوٹے گا تو اب آپ نے دوبارہ ناخنوں کو اتارنا ہے اور وضو کر کے پھر نماز پڑھنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی واٹس ایپ کے اوپر کوئی کچھ پوچھنا چاہتا ہے؟ انشاءاللہ پھر ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ آئی لیشز ہوتی ہے نا، آئی لیشز وہ بھی لگواتی ہیں عورتیں۔ بس وہی ہے کہ جتنا کور ہوں گی، اگر مصنوعی چیزوں کو جتنا وہ اپنے فیس کو، اپنے ہاتھوں کو کور کریں گی، لگانے میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر اس میں آپ نے وضو کیا اور وضو کا پانی آپ کے اسکن تک نہیں پہنچے گا تو آپ کی جگہ وہ ڈرائی ہو جائے گی، تو آپ کا وضو کنسیڈر نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ لگا رہے ہیں تو وچ از صحیح، وچ از رائٹ، نتھنگ رانگ ود اٹ، بٹ نامحرم کے سامنے یہ نیلس لگا کے جانا، آئی لیشز لگانا، یہ گناہ، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن یہ کہ اگر آپ گھر میں رہتی ہوئی لگاتی ہیں تو آپ کو وضو کے اہتمام کے لیے ان چیزوں کو اتارنا ہوگا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور کسی کا کوئی سوال واٹس ایپ کے اوپر، یہ کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم سیم ٹائم سیم ڈے انشاءاللہ شریعت کے بارے میں بات کریں گے، اور ہو سکتا ہے ٹیوزڈے یا تھرسڈے کو انشاءاللہ آپ کو انفارم کر دیں گے رجب کے مہینے کے بارے میں، انشاءاللہ انفارمیشن دیں گے کہ رجب کے مہینے میں کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ اور کسی کا کوئی سوال؟ چلیے پھر انشاءاللہ ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قبول فرما لے، اور جو کچھ پڑھایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے ہزاروں نیکیاں عطا فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی نماز پڑھنے والا بنا دے جس سے تو راضی ہوتا ہے، ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا فرما، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے بچا دے، ہم سب کی قبر کو کشادہ کر دے، اس میں نور عطا فرما دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنا دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان بندوں میں شامل کر دے جن سے تو راضی ہوتا ہے، ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے، سیدھی راہ پر چلنے والا بنا دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا دے، گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو صحت، تندرستی، خوشیاں اور حق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، اور ایسی جگہ سے عطا فرما جہاں سے ہمارا گمان نہ ہو، زندگی کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ رکھ اور موت بھی ایمان کے ساتھ آئے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔